کوئی کتنا ہی طاقتور اور دولت مند ہو، وہ اگر کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ ظلم کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ قدرت کی گرفت میں ضرور آتا ہے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر وہ قانون قدرت سے ضرور سزا پاتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں، جس کے لکھنے والے ہیں عبدالقیوم شاد اور جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سردی کا موسم تھا، صبح کے 10 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا تھا کہ اچانک برآمدے میں ملا جلا شور سنائی دیا۔ دوسرے ہی لمحے حوالدار ایک گبرو جوان کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ جوان کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس کی صحت اچھی تھی اور عمر 27-28 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے میلا سا کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ کچھ تماشائی بھی دروازے کی چلمن سے جھانک رہے تھے۔ جناب، یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اور یہ گرفتاری دینے آیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا اور اٹھ کر مسکرا کر جوان کا جائزہ لیا۔ میرے استفسار پر اس نے اپنا نام نیاز احمد بتایا۔ اس نے کہا، میں نے جاگیردار کے بیٹے شوکت علی کو قتل کر دیا ہے۔ تم نے کس کو قتل کر دیا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ شوکت علی اس علاقے کے بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا اور جاگیردار کا نام چودھری ظہور حسین تھا۔ وہ خاصا بااثر اور صاحب حیثیت شخص تھا۔ اس کے اکلوتے بیٹے کا قتل معمولی بات نہیں تھی۔ شوکت کو جناب، نیاز علی نے جواب دیا۔ تم چودھری ظہور حسین کے بیٹے کی بات کر رہے ہو؟ آہو جی، نیاز احمد نے جواب دیا۔ مجھے اس کا اقرار سچا معلوم نہیں ہوا۔ تھانوں میں اس قسم کے قاتل اکثر آتے رہتے ہیں۔ وہ قتل کر کے آلۂ قتل لہراتے ہوئے آ جاتے ہیں اور اقرار قتل کر کے گرفتاری پیش کر دیتے ہیں۔ جو قتل کر کے گرفتاری پیش کرنے آتا ہے وہ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت میں جوش و ہی جان پایا جاتا ہے اور وہ اپنے جرم کو سچا ثابت کرنے کے لیے مقتول کی بد کرداری کے بارے میں ایک پرجوش تقریر کرتا ہے۔ بعض قاتل اچھل اچھل کر بڑکے بھی مارتے ہیں، کیونکہ جو قتل انہوں نے کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک طویل انتقام کی داستان ہوتی ہے، اور وہ قتل کے بعد ایک خاص سکون محسوس کرتے ہیں۔ لیکن نیاز احمد کے اندر مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ گھبرایا ہوا، خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے شوکت علی کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے میری بیوی پر ہاتھ ڈالا تھا جی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، پوری بات بتاؤ۔ جناب، میری بیوی شریفہ دودھ دینے حویلی گئی تھی۔ اس نے اس کو ڈیوڑی میں پکڑ لیا۔ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی چیخ کی آواز سنی تو دوڑ کر اندر پہنچا۔ شوکت نے اسے نیچے گرایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے شوکت کو للکارا تو اس نے یہ خنجر نکال لیا۔ میں نے اس سے خنجر چھین لیا اور اسی خنجر سے اسے قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا جی؟ میں شریفہ کو لے کر بھاگ گیا، شریفہ کو گھر چھوڑا اور گرفتاری دینے آ گیا۔ اس بات کو کتنی دیر ہوئی ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ ہوا ہوگا جی۔ تمہارا پیچھا کسی نے کیا؟ میں نے کہا، وہاں کوئی نہیں تھا جی۔ میں نے اس کے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ قمیض کے دامن پر چند خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ وہ چھینٹے نہیں بلکہ خون کے دھبے تھے جو کسی خون آلود چیز کو چھونے سے لگے تھے۔ اس نے خون آلود خنجر میرے سامنے فرش پر رکھ دیا۔ اس پر لگا ہوا خون تقریباً خشک ہو چکا تھا۔ میں نے نیاز کے ہاتھوں، چہرے اور جسم کے مختلف اعضاء کا معائنہ کیا۔ وہاں کسی چوٹ اور کشمکش کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نیاز احمد، ایک بات تو بتاؤ، میں نے کہا، تم نے شوکت علی سے خنجر چھیننے کی کوشش کی تو اس نے کوئی مقابلہ نہیں کیا؟ مقابلہ تو کیا، لیکن میں بڑے غصے میں تھا۔ میں نے اڑنگا لگا کے اسے نیچے گرا کر اس سے خنجر چھین لیا۔ پھر اس نے اپنی بات میں کمزوری محسوس کرتے ہوئے کہا، ویسے شریفہ نے بھی میری مدد کی تھی
اس نے شوکت علی کی ٹانگ گھسیٹ لی تھی۔ اس کے بیان میں کئی خامیاں تھیں، لیکن میں نے اس کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ غالباً وہ کسی بڑے آدمی کو بچانے کے لیے اقراری بیان دے رہا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اصل قاتل کون تھا اور قتل کا محرک کیا تھا۔ ایک تعجب کی بات یہ بھی تھی کہ جاگیردار کا کوئی بھی آدمی اب تک تھانے نہیں پہنچا تھا، حالانکہ نیاز احمد کے بیان کے مطابق واردات کو پونا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے نیاز احمد کو حوالات میں بند کیا اور خنجر کو میلے کپڑے میں لپیٹا اور جائے واردات پر جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد جاگیردار ظہور حسین چند مصاحبین کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ اس کی عمر 55 سال سے زیادہ تھی۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ اس کے بال ہنوز سیاہ تھے۔ وہ بہت آزردہ اور تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اس کے چوڑے چکلے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ملک صاحب، میرا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا ہے، اس نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ قاتل نے خود گرفتاری دے دی، ورنہ میں اس کی لاش کتوں کے آگے ڈلوا دیتا۔ میں جائے وقوعہ پر ہی نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ملزم کا بیان ہے کہ اس نے یہ واردات حویلی کے اندر کی ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ وہ بچ کے کیسے نکل گیا۔ ملک صاحب، نوکر چاکر سب خد آرام ہو گئے ہیں، انہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ آپ حویلی جا کر کیا کریں گے؟ یہیں لکھت پڑھت کر لیں۔ کوئی تشویش والی بات ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ چودھری صاحب، میں ہر کام قانون کے مطابق کرنے کا عادی ہوں، اور یہ کوئی معمولی واردات نہیں ہے۔ ہمیں اوپر بھی جواب دینا ہوگا، بلکہ چالان کے ساتھ جائے واردات کا نقشہ ہونا بھی ضروری ہے۔ قاتل کہاں تھا، مقتول کہاں تھا، اور آس پاس کا ماحول کیسا تھا، پھر لاش کا معائنہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر چالان مکمل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوا تو قاتل کو فائدہ ہوگا، اور یہ آپ کبھی پسند نہیں کریں گے۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اپنی گاڑی میں واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد میں بھی حویلی پہنچ گیا۔ لاش ڈیوڑی میں چارپائی پر رکھی تھی اور ملازم ڈیوڑی کا فرش دھو رہا تھا، یعنی لاش اصل جگہ سے ہٹا دی گئی تھی۔ حالانکہ جاگیردار جہاں دیدہ آدمی تھا اور یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی کہ ضابطے کی کارروائی کے بغیر لاش کو اس کی جگہ سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ میری شکایت پر اس نے کہا کہ لاش گھر کی عورتوں نے ہٹوائی تھی۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ لاش خون میں لت پت پڑی رہے۔ میں نے چادر ہٹا کر لاش کا معائنہ کیا۔ مقتول کا لباس خون آلود تھا اور اس کے جسم پر 5 زخم تھے، جو سب کے سب سینے پر تھے۔ صرف ایک زخم گردن کی ہنسلی کی ہڈی کے درمیان تھا اور خاصا گہرا تھا۔ غالباً یہی زخم موت کا سبب بنا تھا۔ دل پر کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے جاگیردار سے پوچھا، یہ بتائیے کہ لاش کیسے پڑی تھی؟ ملک صاحب، مجھ سے اس قسم کے سوالات نہ کریں، صدمے سے میرا برا حال ہے۔ اس وقت میں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ کوئی پوچھنے والی بات ہے تو میرے منشی سے پوچھ لیں۔ ادھیڑ عمر منشی کا نام غلام دستگیر تھا۔ وہ وہیں پر موجود تھا۔ جاگیردار بات ختم کرتے ہی اندر چلا گیا۔ بظاہر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا، اندر سے وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ منشی، لاش کس طرف پڑی ہوئی تھی؟ میں غلام دستگیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اور اس کی پوزیشن کیا تھی؟ اس نے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لاش دیوار کی طرف پڑی تھی، اور پوزیشن کے بارے میں کیا بتاؤں؟ یوں سمجھ لیں کہ سیدھی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ پیر پھیلے ہوئے تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ عینی گواہ کا کہنا ہے کہ اس وقت یہاں کوئی نہیں تھا۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا جناب۔ 15-20 منٹ تک لاش یہاں پڑی رہی۔ سب سے پہلے شوکت علی کی بہن نے لاش دیکھی اور چیختی ہوئی اندر بھاگی۔ بعد میں پڑوسی نے بتایا کہ اس نے نیاز احمد کو حویلی سے مشکوک حالت میں نکلتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر بھی تھا۔ اس پڑوسی کا نام کیا ہے؟ نام پوچھنا پڑے گا۔ تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ واردات کے وقت تم کہاں تھے؟ میں حویلی میں ہی تھا، اندر چودھری صاحب کے پاس تھا۔ ان کو کچھ حساب کتاب بتا رہا تھا۔
ٹھیک ہو گیا۔ تم نے یا کسی اور نے چیخوں کی آواز نہیں سنی؟ نا جی، شہزادے کو چیخنے کا موقع ہی نہیں ملا، سب کچھ اچانک ہی ہو گیا۔ کچھ پتہ چلا کہ بات کیا تھی؟ نیاز احمد کی شوکت حسین سے کوئی دشمنی تھی؟ اس کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں چلا، منشی بولا۔ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے منشی، اتنے معمولی مظاہرے کے اندر اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ وہ حویلی میں گھس کر جاگیردار کے بیٹے کو قتل کر دے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ بات تو واقعی بڑی عجیب ہے، منشی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ دراصل کبھی کبھی انسان شیطان کے قابو میں ہوتا ہے، اس وقت اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اس وقت حویلی میں تعزیت کرنے والے لوگ آ رہے تھے، جن میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور منشی سے کہا کہ اس پڑوسی کو بلا لائے جس نے مشکوک حالت میں نیاز احمد کو حویلی سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ جاگیردار دوبارہ باہر نہیں آیا۔ ڈیوڑی میں جا کر میں اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جہاں بقول منشی کی لاش پائی گئی تھی۔ وہاں فرش اور دیوار پر مجھے خون کا کوئی دھبا دکھائی نہ دیا۔ وہ ملازم پتہ نہیں کتنی دیر سے فرش دھو رہا تھا، اس نے کوئی نشان باقی نہیں رہنے دیا تھا، یا شاید کوئی اور بات تھی۔ 15 منٹ کے بعد منشی ایک نوجوان کو ساتھ لیے واپس آیا اور بولا، لو جی، یہ ہے وہ پڑوسی جس نے نیاز احمد کو حویلی سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا نام حمید خان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ حمید خان کے لباس اور وضاحت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھر کا نوجوان ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ نیاز احمد اسے حویلی سے نکلتا دکھائی دیا تھا اور وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چھری وغیرہ بھی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیاز احمد نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی شریفہ بھی اس کے ساتھ تھی، مگر حمید خان نے بیوی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے پوچھا، نیاز احمد اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ شاید اکیلا ہی تھا، حمید خان نے سوالیہ نظروں سے غلام دستگیر کی طرف دیکھا۔ میں نے دھیان نہیں دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی بیوی بھی، منشی نے کہا۔ میں نے فوراً اسے چپ کرایا۔ منشی، گواہی تم دے رہے ہو یا حمید خان؟ گواہی تو یہی دے رہا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ میں تو بس اندازہ لگا رہا ہوں۔ ابھی اپنے اندازے اپنے پاس ہی رکھو، میں نے سخت لہجے میں کہا، پھر حمید خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے رنگ وغیرہ تو یاد نہیں، شاید دھوتی اور قمیض پہنی ہوئی تھی۔ تم نے اسے کتنی دیر پہلے دیکھا تھا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، شاید 1 گھنٹہ پہلے۔ اس وقت 11:20 ہوئے تھے۔ نیاز احمد 10 بجے تھانے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آدھا پون گھنٹہ پہلے اس نے شوکت علی کو قتل کیا تھا، یعنی اس کے مطابق قتل 9:15 ساڑھے 10 کے بیچ میں ہوا تھا، لیکن حمید خان کے بیان کے مطابق قتل کا ٹائم 10:15 بجے بنتا تھا۔ میں نے اس کا تحریری بیان لیا اور ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نیاز احمد کا گھر وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا۔ دستک کے جواب میں ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا نام خیر الدین معلوم ہوا۔ وہ نیاز احمد کا باپ تھا۔ اس نے مجھے اندر بٹھایا اور لسی کا پوچھا، میں تمہاری بہو سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اسے یہاں بلاؤ۔ وہ تو یہاں نہیں ہے جی، اس نے جواب دیا۔ یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ وہ جاگیردار کی حویلی میں ہوگی۔ وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ وہ ادھر کام کرتی ہے جی، کسی کو بھیج کر اسے یہاں بلواؤ۔ اس نے فوراً ایک 10-12 سال کے لڑکے کو سمجھا کر حویلی بھیج دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، جاگیردار بڑا خدا ترس آدمی ہے، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ تمہارے بیٹے نے جاگیردار کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور تمہاری بہو حویلی میں کام کرنے گئی ہوئی ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں ابھی گھر پہنچا ہوں اور نیاز احمد سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ آج کھیتوں پر کام کرنے بھی نہیں آیا تھا۔ جاگیردار نے ابھی تک
تمہارے گھر کو آگ کیوں نہیں لگائی؟ میں نے بوڑھے خیردین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ شوکت علی اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے قتل پر تو اسے طوفان کھڑا کر دینا چاہیے تھا۔ جاگیردار اپنی مرضی کا مالک ہے جی، وہ ہمارے کچے کوٹھے کو آگ بھی لگا سکتا ہے، پر اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ بوڑھا خیردین اپنے بیٹے کے ہر فعل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ اس سے مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اگرچہ وہ پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن وہ خوفزدہ نہیں تھا اور نہ ہی نیاز احمد کے بارے میں فکر مند تھا۔ میں نے پوچھا، بابا خیردین، تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ خدا کے فضل سے 5 بیٹے ہیں جی۔ پھر تو تمہیں کوئی فکر ہونی ہی نہیں چاہیے، ایک سولی پر چڑھ بھی گیا تو پھر بھی 4 بچ جائیں گے۔ رب خیر کرے گا جی، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بہو شریفہ آ گئی۔ وہ عام سی دیہاتی عورت تھی، اس کے نقوش موٹے اور بھاری تھے۔ وہ اپنی شوہر اور بچوں کے لیے یقیناً خوبصورت ہوگی، پر حقیقتاً خوبصورت نہیں تھی، نہ ہی اس کے اندر کوئی کشش تھی۔ ایک جاگیردار کے عیاش طبع بیٹے کا اس کی طرف مائل ہونا عجیب سا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر بھی شوکت علی سے 2-3 سال زیادہ تھی۔ میں نے پوچھا، شریفہ بی بی، صبح کیا ہوا تھا؟ صبح؟ اس نے کہا، وہی حویلی والی گل پوچھ رہے ہو؟ کوئی اور گل بھی ہے؟ میں نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے آدمی نے شوکت علی کو کیوں قتل کیا؟ وہ جی، کل صرف اتنی ہے کہ میں ڈیوڑی میں داخل ہوئی، ادھر چھوٹا جاگیردار آیا اور مجھ سے چھیڑخانی شروع کر دی، مجھے نیچے گرا لیا۔ میں نے چیخ ماری تو میرا شوہر ادھر آ گیا اور چھوٹے جاگیردار نے چھرا نکال لیا۔ نیاز نے اس کا وار بچا کر چھرا چھین کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا جی؟ نیاز مجھے لے کر گھر آ گیا اور خود تھانے چلا گیا۔ اور تم دوبارہ حویلی چلی گئیں؟ آہو جی، کام جو کرنا تھا۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا نہیں؟ میرا قصور کچھ ہوتا تو کوئی کچھ کہتا، نہ جھگڑا تمہاری وجہ سے نہیں ہوا تھا؟ اور نیاز احمد تمہاری چیخ سن کر ہی اندر آیا تھا؟ میں نے کہا، شوکت علی نے کبھی پہلے بھی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی یا نہیں؟ نہیں جی۔ تو پھر اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ یہ تو اسی کو پتا ہوگا۔ حویلی میں نیاز احمد کو کسی نے پکڑا کیوں نہیں؟ اس وقت کوئی ہوتا تو پکڑتا نا۔ جب شوکت علی نے چھرا نکالا تو تم نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ میں کیا کر سکتی تھی جی، میرا تو سانس ہی خشک ہو گیا تھا۔ اس کے بیان میں بھی کئی خامیاں تھیں، وہ سارا رٹا ہوا بیان لگ رہا تھا۔ تاہم میں نے کوئی جرح نہیں کی اور اس کے بیان پر انگوٹھا لگوا لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نیاز احمد بھرتی کا قاتل تھا۔ میرے آگے تفتیش کا راستہ بند تھا۔ قتل کا عینی گواہ کوئی نہیں تھا۔ شریفہ بی بی کے بیان کا جہاں تک تعلق تھا، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک ان پڑھ عورت تھی اور کسی بھی وقت عدالت سے اپنے بیان میں منحرف بھی ہو سکتی تھی، بلکہ امکان یہی تھا کہ دونوں میاں بیوی اپنے ابتدائی بیان سے منحرف ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد قاتل نیاز احمد کو اچھا وکیل کر کے بچا لے گا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ چودھری ظہور حسین اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ میں نیاز احمد اور اس کی بیوی پر سختی کر کے پوچھ سکتا تھا کہ ان کو جھوٹا بیان دینے پر کس نے مجبور کیا ہے، لیکن اس سے قاتل ہوشیار ہو جاتا اور اپنا دفاع مضبوط طریقے سے کرتا۔ لہٰذا میں نے شوکت علی کے دشمنوں کے بارے میں خفیہ چھان بین شروع کر دی۔ 15-20 دن کے دوران میں 40-50 لوگوں سے ملا اور اس دوران میں میرے سامنے سنگین حقائق سامنے آئے۔ ابھی میری تفتیش جاری تھی کہ چودھری کا بلاوا آ گیا میرے لیے اور میں اگلے روز حویلی پہنچ گیا۔ ملک صاحب، آپ کی مرضی کیا ہے؟ اس نے بڑے نامعلوم لہجے میں پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ میں انجان بن گیا۔ قاتل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کا چالان کرنے کی بجائے غیر ضروری چھان بین میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو اس کے اقبالی بیان پر یقین نہیں ہے؟ چودھری صاحب، اگر فیصلہ اس کے بیان پر ہی ہونا ہے تو اسے بری سمجھیے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ پولیس نے تشدد کر کے یہ بیان دلوایا ہے۔ ہمارا محکمہ اس معاملے میں ویسے ہی بدنام ہے
اس لیے عدالت اس کے اعترافی بیان کو تسلیم کرے گی اور ہم سے ثبوت طلب کرے گی۔ پھر میں ثبوت حاصل کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ آپ یہ تو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے بیٹے کا قاتل ہماری غفلت کی وجہ سے بری ہو جائے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بیٹے کا قاتل بری ہو جائے۔ ملک صاحب، میں کوئی بھی شخص نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جو شخص عدالت کی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ ان چکروں کو خوب سمجھتا ہے، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا بھی آتا ہے۔ چودھری صاحب، عدالت جھوٹ اور سچ کی بنیاد پر ہی فیصلہ نہیں کرتی۔ اچھا، تو پھر کس بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے؟ جرم کو ثابت کرنے کے لیے قانون میں ایک متعین معیار قائم ہے۔ مثلاً قتل کے کیس میں یعنی گواہ، موقع کی شہادتیں، آلۂ قتل، ملزم کی جائے وقوع پر موجودگی کا ثبوت، قتل کا محرک، پرانی دشمنی یا وقتی اشتعال اور چند دیگر شواہد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر شہادتوں میں شک کا عنصر موجود ہو تو فائدہ ملزم کو جاتا ہے۔ اگر استغاثہ یہ شواہد مہیا کرنے میں ناکام رہے تو عدالت ملزم کو سزائے موت نہیں دیتی، خواہ جج کو اس بات کا یقینی کیوں نہ ہو کہ ملزم جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر ملزم بری ہو گیا تو آپ کی تھانے داری تو ختم ہو جائے گی۔ آپ غیر ضروری تفتیش کو ختم کریں اور ملزم کو عدالت کے حوالے کریں۔ میں ملزم کے اقراری بیان سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ گرجا، کہیں آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ مجھے لگتا ہے کہ نیاز احمد کسی کو بچانے کے لیے قتل کا الزام اپنے سر لے رہا ہے۔ صفدر حیات، میرے صبر کو آزمانے کی کوشش نہ کرو۔ میں غریبوں اور مجبوروں کا خیال رکھنے والا جاگیردار ہوں۔ یہ بات میرے نوکروں اور مزاروں سے جا کر پوچھو۔ میرا بیٹا قتل ہوا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مجھ سے تعاون کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا یہ دھمکی ہے؟ اس کا جواب تم کو 1-2 دن میں مل جائے گا، اس نے کہا اور مڑ کے چلا گیا۔ 2 روز بعد ایس پی علاقہ نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ آپ نے شوکت علی کے قاتل کا چالان کیوں نہیں پیش کیا؟ اس نے یہ سوال بڑے غصے سے کیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ جاگیردار نے میرے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا، جناب، ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ کیا مطلب کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی؟ اس نے فائل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آپ کی رپورٹ کے مطابق نیاز احمد پہلے ہی جرم کا اقرار کر چکا ہے۔ اب کون سی تفتیش باقی ہے؟ جناب، میری اب تک کی چھان بین کے مطابق نیاز احمد کسی کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بیان میں کافی جھول ہے۔ کیا اس کی بیوی نے یہ بیان نہیں دیا کہ مقتول نے اس کے ساتھ دست درازی کی تھی؟ بیان تو اس نے یہی دیا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر ضرور تعجب ہوگا کہ وقوع والے روز وہ معمول کے مطابق حویلی میں کام کر رہی تھی۔ جب میں نیاز احمد کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ حویلی کام کرنے گئی ہے، حالانکہ اس نے چودھری کے بیٹے پر بدکاری کا الزام لگایا تھا، اور ایسا الزام لگانے والے کے یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ لیکن شریفہ بڑے آرام سے حویلی میں کام کر رہی تھی، کسی نے اسے پھول بھی نہیں مارا تھا۔ میری باتیں سن کر ایس پی تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، اگر چودھری اپنے بیٹے کے قتل میں دلچسپی نہیں لے رہا تو آپ کو زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر، میں نے جو تفتیش کی ہے اس سے بعد میں سنگین واقعات میرے علم میں آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ کون سے سنگین واقعات؟ سر، تفصیل بہت طویل ہے، اگر آپ کے وقت کا حرج نہ ہو تو عرض کروں۔ میرے پاس کہانیاں سننے کا وقت نہیں ہے، مختصر بات کریں۔ میں دوبارہ کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا سر، یا میں کچھ دیر باہر انتظار کر لیتا ہوں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو مجھے طلب کر لیں۔ میں نے کہا، آپ تفصیلی بیانات سنے بغیر کیس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میری بات سن کر اس نے تیوری چڑھائی اور بولا، ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر انتظار کر سکتے ہیں۔ میں باہر نکل کر اس کے پی اے کے پاس بیٹھ گیا۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد ایس پی نے معطلی کا پروانہ جاری کیا اور میرے ایک نائب کو تھانے کا انچارج بنا دیا۔ ایس پی کے پاس تفصیل سننے کا وقت نہیں تھا، دوسرے لفظوں میں اسے سچ جھوٹ سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ صرف جاگیردار کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ چونکہ میری کارروائی
जागीरदार को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मुझे मुअत्तल कर दिया। तफ्तीश के दौरान जो संगीन वाक़यात मेरे इल्म में आए थे, उनमें से चंद की तफसील में ज़ेल में बयान करता हूँ। कत्ल के वक्त शौकत अली की उम्र 22-23 साल थी। चूँकि वो जागीरदार का इकलौता बेटा था, तो उसकी परवरिश बड़ी नाज़ो अंदाम से हुई थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी और हवेली में कोई शख्स उसके सामने दम नहीं मार सकता था। 18 साल की उम्र में वो अय्याशी की तरफ माइल हो गया था। उस वक्त शराब और शबाब की खरीद व फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं थी। शौकत अली को चंद अपने ही जैसे दोस्त मिल गए। उनमें से 2 दोस्त काबिल ज़िक्र हैं। एक का नाम नूर जमाल, दूसरे का नाम तनवीर था। ये दोनों भी खाते पीते घरानों के लड़के थे। उन्होंने बदनाम इलाकों में कूचागर्दी शुरू कर दी। इक्का दुक्का दफ़ा उन्होंने रातें भी कोठों पर गुजारनी शुरू कर दी। ऐसी हरकतें छुपी नहीं रह सकती थीं। एक दफ़ा जागीरदार के पुराने यार ने इन तीनों को एक कोठे पर दौलत लुटाते देख लिया। उसका नाम रईस खान था और वो भी इन कूचों का पुराना खिलाड़ी था। लेकिन वो उन लोगों में से था जिन्हें दूसरों को नसीहत करने का बहुत शौक़ होता है। उन्हें अपनी बुराई नज़र नहीं आती। रईस खान ने लड़कों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चंद रोज़ बाद चौधरी ज़हूर हुसैन के पास पहुंचा और कहा, चौधरी, तेरा लड़का हाथ से गया। क्यों, क्या हुआ? ज़हूर हुसैन ने पूछा। लड़का कोठे पर पहुंच चुका है। ज़हूर हुसैन ने अनजान बनकर पूछा, कौन से कोठे पर रईस खान? तवाइफ के कोठे पर। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? चौधरी ने तंज़िया लहजे में कहा। नज़र न्याज देने गए थे। तुम्हें तो पता ही है, मैं पुराना पापी हूँ। कभी कभी दिल पशोरी के लिए उधर चला जाता हूँ, लेकिन ये मुंडे ना तजुर्बेकारी में मारे जाएंगे। रईस खान, जब हमने ये शुगल इख्तियार किया था तो हम भी तो मुंडे ही थे, और लड़कों को दुनिया के हर रंग ढंग का तजुर्बा होना चाहिए। जब कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो वो खुद ही सुधर जाएगा। ये बात बड़े बड़े समझदार लोग भी कह जाते हैं कि दुनिया के तजुर्बे और बुराई में बहुत फ़र्क है। बुराई के दलदल में घुसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। गुनाह में एक लज्जत होती है जो इंसान की आतिश हविस को हर दम बढ़ाती रहती है। चौधरी, हम शुगल के साथ मेहनत भी तो करते थे। रईस खान ने कहा, बेटे को काम पर लगाओ, फिर दूसरी बात करना। ठीक है, मैं उसे बुलाकर डांट डपट कर दूंगा, ज़हूर हुसैन ने कहा। लेकिन जो इंसान बुराई को बुराई न समझता हो, उसकी नसीहत बेकार ही साबित होती है। कोठे की लज्जत से आशना होने के बाद शौकत अली को हरी हरी सूझने लगी। उसने गांव की जवान लड़कियों को भी बुरी नज़र से देखना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र में उसने परचून फरोश की बेटी को मोहब्बत का लालच देकर लूट लिया। उस लड़की का नाम अमीना था। वो एक खुशशक्ल लड़की थी। उस वक्त उसकी उम्र 16-17 साल होगी। शौकत अली ने उसे गली में ही कहीं देखा था। चूँकि वो बड़े बाप का निडर बेटा था, इसलिए उसने अमीना को रुके भेजना शुरू कर दिया। लड़की मासूम थी। वो समझी कि जागीरदार का बेटा उस पर आशिक हो गया है। उसने जवाब देना शुरू कर दिया। ये रुकेबाजी गली के बच्चों के हाथों होती थी। कुछ दिनों बाद शौकत अली ने मुलाकात का इसरार करना शुरू कर दिया। अमीना कई हफ्तों तक इनकार करती रही, लेकिन बिलाखिर उसने हथियार डाल दिए। वो शौकत अली की बताई हुई जगह पर मिलने चली गई। ये तनवीर शाह के एक रिश्तेदार का मकान था जो उन दिनों खाली पड़ा था। वो गर्मियों का मौसम था, दोपहर का वक्त था। उस वक्त गर्मी की वजह से गलियां सुनसान पड़ी थीं। अमीना घर में किसी को भी बताए बगैर आई थी। उसका इरादा था कि वो चंद मिनट के बाद वापस चली जाएगी, लेकिन शौकत अली की नीयत में फतूर था। उसने शरबत में शराब मिलाकर अमीना को पिलाई और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अगरचे अमीना पर शराब का असर हुआ था, पर वो इतनी गाफिल नहीं हुई थी कि वो पूरे भले में तमीज़ न कर सके, बल्कि उसे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि शौकत ने उसे धोखे से शराब पिला दी है। शौकत, आपने मुझे ये क्या पिला दिया है? उसने शिकायती लहजे में कहा। मेरा सर भारी हो रहा है। ये मोहब्बत का नशा है, शौकत ने उसे करीब करते हुए कहा। वो खुद भी नशे में था। बोला, मेरे करीब आ जाओ। नहीं शौकत, नहीं, मैं ऐसी मोहब्बत की कायल नहीं हूँ। अमीना ने पीछे हटते हुए कहा, मैं आपसे पाकीज़ा मोहब्बत करती हूँ। इतना ही बहुत है
کہ میں آپ سے ملنے آ گئی ہوں۔ وہ سیدھی سادھی لڑکی افسانوی محبت کی قائل تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ جس شیطان سے اس نے محبت کی تھی وہ ان مرحلوں سے بہت پہلے سے گزر چکا تھا۔ باقی وہ بندہ خبیث تھا، وہ صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کے گرد جال بن رہا تھا۔ امینہ شوکت کو اس کے حد میں رہنے کا بولتی رہی، لیکن شوکت کی دست درازیاں پڑتی گئیں۔ تب وہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس کی یہ کوشش بیکار گئی۔ شوکت نے اسے دبوچ لیا اور تنویر کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، تہذیب اس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ شام کے وقت امینہ گلی میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی ملی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ شوکت علی اسے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے باپ کا نام بلال علی تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ دکاندار تھا اور بیٹی کے اس حشر کے بعد پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کا مشورہ دیا، مگر اس نے اپنی بدنامی اور جاگیردار کے خوف سے ایسا نہیں کیا۔ چند روز بعد وہ پٹواری سے ملا اور رو رو کر اپنی بیٹی پر بیتی قیامت بتائی۔ ادھیڑ عمر پٹواری کا نام فراست علی تھا اور جاگیردار سے اس کے اچھے مراسم تھے۔ بلال دین، یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ، پٹواری فراست علی نے کہا۔ یہ بات چودھری ظہور حسین کے علم میں ضرور آنی چاہیے، اسے پتہ تو چلے اس کا بیٹا کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے اور اس کی نیک نامی کو داغدار کر رہا ہے۔ تم اسی وقت میرے ساتھ چودھری کی حویلی چلو۔ فراست علی، میں غریب آدمی ہوں، بلال دین نے کہا۔ اگر چودھری کو غصہ آ گیا تو میرا گاؤں میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے تو بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تمہارے پاس آ کر۔ دعا کرو اللہ مجھے صبر عطا کرے۔ بلال دین، بستی میں اور بھی بیٹیوں والے ہیں، اگر تم چپ رہے تو اس شیطان کا حوصلہ زیادہ بڑھ جائے گا، اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جاگیردار اتنا برا آدمی نہیں ہے، وہ بیٹے کی اس حرکت کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ بلال پٹواری کے اصرار پر راضی ہو گیا۔ دونوں اسی وقت حویلی پہنچ گئے۔ چودھری ظہور حسین سلام کا جواب دینے کے بعد بلال دین کو گھورنے لگا۔ پٹواری نے دو محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ سے پردے والی بات کہنا چاہتا ہوں میں۔ چودھری نے ہنس کر کہا، فراست علی، میرے ملازم گونگے بہرے ہیں، یہ حویلی میں سنی ہوئی بات باہر نہیں کر سکتے، آپ بے دھڑک بات کریں۔ جناب، اندر باہر کا مسئلہ نہیں ہے، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بات کسی تیسرے انسان کے کان میں پڑنی نہیں چاہیے۔ بات سننے کے بعد آپ بھی یہی خیال فرمائیں گے۔ اچھا، یہ بات ہے تو آپ بیٹھیے، اور پھر اپنے محافظوں سے کہنے لگا، اوئے باہر جا کر بیٹھو۔ دونوں ملازم اٹھ کر باہر چلے گئے۔ بلال دین صوفے پر بیٹھنے کی بجائے فرش پر بیٹھ گیا۔ ادھر بیٹھو بلال دین، پٹواری نے کہا اور اسے پکڑ کر اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ یہ کون ہے؟ چودھری نے پوچھا۔ یہ فریادی بن کر آپ کے پاس آیا ہے، پٹواری نے کہا۔ اس کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا ہے۔ کس نے ظلم کیا ہے اس پر؟ چودھری صاحب، ظلم کرنے والا آپ ہی کے گھر کا آدمی ہے۔ یہ سن کر چودھری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بولا، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ فراست علی، حویلی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ چودھری ظہور کی حویلی ہے، ہم اپنے اوپر انگلی اٹھانے والوں کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ چودھری صاحب، بات سچی ہے اور آدھی بستی کو علم بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے اندر سچ سننے کا حوصلہ ہے تو بات شروع کروں؟ چودھری ظہور حسین نے کہا، بات شروع کرو، سچ جھوٹ کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ فراست علی نے تفصیل سے ساری بات بیان کر دی۔ چودھری ظہور علی نے پورے توجہ سے اور دھیان سے ساری بات سنی اور بلال دین سے پوچھا، اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں؟ بلال دین نے عاجزی سے کہا، حضور، کوئی آدمی اپنی عزت خاک میں ملانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے فراست علی کے پاس گیا تھا اور یہ مجھے زبردستی آپ کے پاس لے آیا۔ میری بیٹی کو ابھی تک پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو خود آ کر دیکھ لیں۔
میری تو جی بس ایک ہی دعا ہے، اللہ مجھے صبر دے دے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو اپنا صبر ہم پر ڈالنا چاہتا ہے؟ میری توبہ جی، بلال الدین نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اٹھتے ہوئے بولا، میں ایسی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، مجھے اجازت دیں۔ فراست علی، تم بیٹھو گے یا واپس چلو گے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا میں نے تمہاری فریاد پر فیصلہ سنا دیا ہے؟ جاگیردار غصے سے بولا۔ حضور، آپ بادشاہ آدمی ہیں، جاگیردار نے تہمانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے ایک ملازم کو اندر بلایا اور کہا، جاؤ ہمارے ولی عہد کو بلاؤ۔ جی سرکار۔ ملازم جلدی سے واپس چلا گیا۔ چند منٹ بعد شوکت علی شہزادوں کی طرح چلتا ہوا بیٹھک میں داخل ہوا۔ جی ابا جی، اس نے کہا، آپ نے یاد فرمایا؟ جاگیردار نے سخت گیر نظروں سے بیٹے کو گھورا اور کہا، پتر، میں نے سنا ہے کہ تمہیں جوانی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ شوکت دین بھویں سکیڑ کر بلال الدین کو گھورنے لگا۔ بولا، ابا جی، ان گندے لوگوں کو ہمارے صوفے خراب کرنے کی اجازت کب سے مل گئی ہے؟ جاگیردار نے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا، شاید تم نے اسے پہچانا نہیں، یہ امینہ کا باپ بلال الدین ہے۔ یہ سن کر شوکت علی کے چہرے پر سرخی توڑ گئی۔ یہ تمہاری شکایت لے کر آیا ہے۔ اس کی بات میں سن چکا ہوں اور اب تمہاری بات سننا چاہتا ہوں، اور منہ کھولنے سے پہلے ایک بات غور سے سن لو۔ بس میں سچ سننا چاہتا ہوں، جھوٹ مت بولنا۔ شوکت علی نے نفرت سے بلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا جی، آدمی کے گھر کا برتن گندا ہو تو دودھ پھٹے گا ہی، گوالے سے شکایت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پٹواری نے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امینہ اپنے پیروں پر چل کر خود میرے پاس آئی تھی۔ میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ ثبوت؟ کیا ثبوت ہے؟ جاگیردار گرجا۔ شوکت علی اندر سے امینہ کے محبت نامے نکال لایا۔ جاگیردار نے ان کا سرسری مطالعہ کیا اور انہیں بلال الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، تمہاری بیٹی کے خط ہیں یہ۔ بلال الدین بیٹی کے خط دیکھ کر شرمندہ اور لاجواب ہو گیا۔ پٹواری فراست علی نے وہ خط پڑھے۔ ان میں سے 2 خط ایسے تھے جن میں امینہ نے ملاقات سے انکار کیا تھا۔ چودھری صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹے سے 2-4 سوالات کر لوں؟ پٹواری فراست علی نے کہا، جتنے مرضی ایک چاہے سوالات کرو، جاگیردار نے فراغ دلی سے کہا۔ فراست علی نے شوکت علی سے کہا کہ برخوردار، ان خطوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خط و کتابت 2 طرفہ تھی اور پہلا خط تم نے لکھا تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ لکھا ہوگا، شوکت علی نے بے نیازی سے جواب دیا۔ خط لکھنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ فراست علی نے کہا، خط و کتابت سے پہلے امینہ سے تمہاری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کی ابتدا تمہاری طرف سے ہوئی تھی۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہی سمجھ لیں، شوکت علی نے کہا، اور ان خطوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امینہ سے ملاقات کے لیے تم نے ہی اصرار کیا تھا، جبکہ امینہ بی انکار کرتی رہی تھی۔ ویسے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ انکار تو اس کی عطا تھی، آئی تو وہ اپنی مرضی سے ہی تھی۔ برخوردار، لوگ ایک دوسرے سے اپنی مرضی سے ہی ملتے ہیں، پٹواری نے زور دیتے ہوئے کہا، مانا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن تم نے اور تمہارے یار تنویر نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا، اس کا جواز یہ نہیں۔ تم کئی گھنٹوں تک اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور جب وہ بے ہوش ہوئی تو تم نے اسے اٹھا کر گلی میں پھینک دیا۔ یہ کیسی محبت تھی تمہاری؟ اس کی اجازت تم کو کس نے دی تھی؟ پٹواری صاحب، اب اس چکر میں نہ پڑیں، شوکت علی نے نخوت سے کہا۔ جب کوئی لڑکی عشق کرتی ہے تو اس کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ جاگیردار کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا۔ اوئے پتر، خاندان کی عزت نیلام کرنے کی کوشش نہ کر، اس نے تہمانہ لہجے میں کہا۔ فراست علی کے سوال کا جواب دو، تمہیں ظلم اور زیادتی کرنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ ہمارے یہاں مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، دشمن بھی ہمارے گھر آ جائے تو ہم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کوئی شخص اپنے پیروں پر چل کر آئے اور تم اس کے ساتھ ایسا ظلم کرو گے؟ اس ملک سے طوائفیں ختم ہو گئی ہیں جو تم نے اس معصوم کے ساتھ یہ ظلم کیا۔
باپ کا تھپڑ کھا کر شوکت علی سناٹے میں آ گیا۔ جاگیردار نے بلال الدین سے کہا، تم شادی کی تیاری کرو، تمہاری بیٹی اس کی بیوی بنے گی، اس کی یہی سزا ہے، میں خود پیغام لے کر آؤں گا۔ شوکت علی باپ کے سامنے لاجواب ہو گیا۔ وہ ایک معمولی پرچون فروش کا داماد بننا بالکل گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ جب فراست علی اور بلال الدین جانے لگے تو شوکت علی انہیں گیٹ تک چھوڑنے آیا اور بولا، اگر ابا جی نے ایسی ہی لڑکی سے میری شادی کرنی ہے تو میں 2 لڑکیوں سے شادی کروں گا۔ فراست علی نے کہا، تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وقت آنے پر سمجھ میں آ جائے گا، شوکت نے کہا اور تیزی سے آگے پلٹ گیا۔ اس کے 15-16 گھنٹوں بعد فراست علی کی بیٹی رابعہ اغوا ہو گئی۔ اس کی عمر 17-18 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی اور شوخ تھی۔ شام کے وقت اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ شادی والے گھر میں جا رہی تھی جہاں گانوں کا پروگرام تھا۔ ان چاروں لڑکیوں کے ساتھ ایک 15-16 سال کا لڑکا بھی تھا۔ اس کا نام اسلم تھا اور وہ ان میں سے ایک لڑکی کا بھائی تھا۔ جب یہ لڑکیاں شادی والے گھر میں داخل ہونے لگیں تو اچانک سے 2 گھڑ سوار داخل ہوئے اور راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ لڑکیاں گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگیں۔ ایک گھڑ سوار نیچے اترا اور شمع نامی لڑکی کی طرف بڑھا۔ یہ نہیں، اس کے ساتھ والی، دوسرے گھڑ سوار نے کہا، اور جس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا وہ پٹواری کی بیٹی رابعہ تھی۔ نیچے والے گھڑ سوار نے اسے بے رحمی سے پکڑا اور پکڑ کر اپنے ساتھی کی طرف بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ہی وہاں کوہرام مچ گیا۔ لڑکیاں چیخیں مارنے لگیں۔ شادی والے گھر سے لوگ باہر آ گئے مگر اسی اثنا میں گھڑ سوار غائب ہو گئے تھے۔ جب پٹواری کو یہ خبر ملی تو اس کو فوراً شوکت کی بات یاد آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اس نے 2 آدمی ساتھ لیے اور دوڑا دوڑا حویلی پہنچا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ جاگیردار مظفر گڑھ گیا ہوا تھا اور 1 ہفتے سے پہلے اس کی واپسی متوقع نہیں تھی۔ فراست علی واپس جانے لگا تو شوکت علی جھومتا جھامتا ہوا آیا۔ اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پائی جاتی تھی۔ پٹواری نے اس کے کندھے پکڑ لیے۔ شوکت علی، میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے اپنے جوش و خروش کو دباتے ہوئے کہا۔ بولو بولو، میری بیٹی کہاں ہے؟ پٹواری چاچا، اپنے میلے ہاتھ پیچھے رکھ۔ شوکت نے پٹواری کو پرے دھکیل دیا اور کہا کہ کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو؟ کیا گھر سے بھاگ گئی ہے؟ شوکت، تم نے میری بیٹی کو اغوا کرایا ہے، انجان مت بنو، ان حرکتوں کا انجام اچھے نہیں ہوتا۔ میں تو آج سارا دن باہر ہی نہیں نکلا۔ شوکت اپنے حواری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں حیدر بخش، میں نے جھوٹ بولا ہے کیا؟ نہیں سرکار، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ فراست علی نے کہا، شوکت، وہ تمہارے بھیجے ہوئے ہی آدمی تھے۔ اسلم نے ان میں سے ایک کو پہچان بھی لیا ہے، اس کا نام نوشاد ہے اور وہ تمہارا یار ہے۔ چاچا، تم میرے ابا جی کے دوست ہو، اس لیے میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ لسی پانی پینا ہو تو اندر بیٹھو، نہیں تو گیٹ کھلا ہے۔ ہمیں الزام تراشیاں پسند نہیں ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں۔ بات ختم کر کے شوکت علی اندر چلا گیا۔ فراست علی نے بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی مگر اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، کوئی سراغ نہیں ملا۔ تیسرے روز رات کے 10 بجے گھڑ سوار رابعہ کو اس کے گھر کے آگے پھینک کر چلا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور فوراً گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے 2 روز بعد جاگیردار واپس پہنچ گیا۔ پٹواری اس کے پاس فریاد لے کر پہنچا اور اغوا کا سارا واقعہ اس کو بتایا۔ چودھری صاحب، آپ کے بیٹے نے مجھ سے انتقام لیا ہے۔ پچھلی بار اس نے ہمیں گیٹ پر کہا تھا کہ ابا جی کو اگر میری شادی کرانی ہے تو پھر 2 لڑکیوں سے میری شادی کرانی ہوگی۔ میں اس وقت اس کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ جاگیردار ساری بات سن کر چپ سا ہو گیا۔ بیٹے کی حرکتوں کے بارے میں اسے اور بھی شکایتیں ملتی رہتی تھیں۔ اس نے شوکت کو بلوایا اور اس سے اغوا کے بارے میں پوچھا۔ فراست صاحب کی بیٹی اغوا ہوئی، اس وقت تو میں گھر پر تھا اور اس بات کا چاچا فراست خود گواہ ہے۔ میں ساری بات سن چکا ہوں۔ اغوا تیرے دوستوں نے کیا ہے لیکن منصوبہ تیرا بنایا ہوا ہے۔
کیا تو نے فراست علی سے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی پڑی تو پھر ابا جی کو میری 2 لڑکیوں سے شادی کرانی پڑے گی؟ کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو پٹواری چاچا نے سمجھا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ چودھری ظہور حسین نے کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا ابا جی کہ ایک شادی آپ کو میری پسند کی بھی کروانی پڑے گی۔ شوکت علی، تیرے خمیر میں کوئی خرابی ہے، جاگیردار نے برہمی سے کہا۔ اگر بلال دین کی بیٹی تجھے پسند نہیں تھی تو اس سے عشق کیوں لڑاتا پھر رہا تھا؟ اس کو محبت نامے کیوں لکھتا رہا؟ شوکت علی کچھ نہیں بولا۔ بول، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ چودھری ظہور حسین نے کہا، پر یہ تیری نہیں، غلطی میری ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو بڑا ہو کر ایسا کمینہ نکلے گا تو میں تجھے… اتنی بات کہہ کر جاگیردار چپ ہو گیا۔ اس بات نے پٹواری اور شوکت علی کو الجھن میں ڈال دیا۔ اگرچہ جاگیردار نے بلال دین کی بیٹی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن بلال دین نے انکار کر دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شوکت علی کا نام سنتے ہی امینہ بی بی خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ دویم، وہ ایک عیاش طبع امیر زادہ تھا، وہ ایک غریب لڑکی سے نباہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ جاگیردار سے رشتہ جوڑ کر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ بلال دین کے انکار کی وجہ سے جاگیردار کو دھچکا لگا تھا، حالانکہ اس نے اپنی دانست میں بڑا ہی انصاف کا فیصلہ کیا تھا۔ اب وہی صورتحال فراست علی کے ساتھ بھی تھی۔ جاگیردار نے اس کے سامنے رشتے کی تجویز پیش نہیں کی تھی، صرف اتنا کہا تھا، فراست علی، میری آپ سے اتنے مراسم ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے تو سزا بھی آپ ہی تجویز کریں۔ فراست علی نے ایسی بات کہی کہ جس نے جاگیردار کو ہی جان میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا، چودھری صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے کبھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ نہیں رکھا، اسی وجہ سے یہ برائی کے راستے پر چل نکلا ہے۔ جاگیردار نے بیٹے اور محافظوں کو کمرے سے نکال دیا اور پٹواری کو حیرت سے گھورنے لگا، پھر پوچھا، فراست علی، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کیا سوچ کر یہ بات کہی ہے؟ شوکت علی کی ماں نے کبھی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ نہیں رکھا؟ جناب، میں نے کسی سے سنا تھا کہ ماں کی محبت سے محروم لڑکے لاشعوری طور پر عورتوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان پر تشدد کر کے اپنی محرومی کا انتقام لیتے ہیں۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ جاگیردار نے لمبا سانس لیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جاگیردار کا اچانک پریشان ہو جانا، فراست علی کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ مجھے بھی یہ بڑی عجیب لگی اور میں اس بات سے پردہ اٹھانے کے چکر میں لگ گیا۔ اس کوشش کے دوران مجھے اندرونی باتیں معلوم ہوئیں، لیکن اس سے معاملہ مزید الجھ گیا اور اس سے کچھ شوکت علی کے مزید کارناموں کا علم بھی ہوا۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ شوکت علی کے دشمنوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ان میں کم سے کم 1 درجن افراد ایسے بھی تھے جو اس کے خون کے پیاسے تھے۔ نیاز احمد کا نام اس کی فہرست میں سب سے آخر میں آتا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں پختہ ہو گئی تھی کہ قاتل کوئی بااثر اور صاحب حیثیت آدمی تھا۔ نیاز احمد کو یا تو پیسوں کا لالچ دیا تھا یا وہ غیر ضروری وفاداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی دوران مجھے معطل کر دیا گیا، اور یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرے ماتحت جس کا نام امان اللہ تھا اسے تھانے کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ میں ایس پی کے دفتر سے سیدھا گھر چلا آیا۔ امان اللہ شام کو دیگر 2 اہلکار کے ہمراہ میرے گھر آیا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، ہمیں آپ کی معطلی کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔ یہ تو بس نوکری کا حصہ ہے، میں نے کہا۔ تم سناؤ، ایس پی صاحب کی طرف سے تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ اس نے ایس پی کی چٹھی نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور بولا، تھوڑی دیر پہلے یہ چٹھی ملی ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ میں چٹھی کا سرسری مطالعہ کرنے لگا۔ اس میں دیگر امور کے علاوہ یہ حکم بھی درج تھا کہ شوکت علی قتل کیس کے چالان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کر دیا جائے۔ ملک صاحب، اصل میں انچارج تو آپ ہی ہیں، امان اللہ نے کہا۔
میری ڈیوٹی تو بس عارضی قسم کی ہے، میں ہدایت لینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں کوئی ہدایت نہیں دوں گا، تم اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کام کرو۔ ہاں، میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ آج چودھری ظہور حسین بھی تھانے آیا تھا۔ بہت گرج برس رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر کل تک قتل کا چالان پیش نہیں کیا گیا تو پورے تھانے کو کھڈے لائن لگا دے گا۔ لیکن وہ نیاز احمد قاتل لگتا نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل اس کا چالان پیش کر کے ریمانڈ لے لیتا ہوں۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم ایسا کرو، کل الصبح نیاز احمد کی بیوی شریفہ کو تھانے لے آؤ، میں اس سے تھوڑی سی پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ آپ صبح کتنے بجے تھانے آئیں گے؟ میں 7:30 بجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اور سنو، جن لوگوں کی تم ڈیوٹی لگاؤ ان کو اچھے سے سمجھا دینا کہ شریفہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں، اسے ٹانگے میں بٹھا کر لائیں۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مرد آنا چاہے تو اسے بھی آنے دیں۔ ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا۔ اگلی صبح میں سادہ لباس میں تھانے پہنچا۔ شریفہ وہاں پہلے سے موجود تھی، اس کا سسر خیرالدین بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں ایک الگ کمرے میں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں نے سلام کیا۔ خیرالدین نے بہت عاجزی کے ساتھ کہا، سرکار، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے کیوں تھانے بلایا ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا قصور ہے کہ نہیں، میں نے کہا۔ ساری بات چیت تمہارے سامنے ہوگی۔ اللہ آپ کو حیاتی دے اور تندرستی دے، خیرالدین نے دعا دی۔ شریفہ نے تھوڑا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا اور خاصی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے نیاز احمد کو وہیں بلا لیا اور امان اللہ کو کہا جا کر اپنا کام کریں۔ پھر میں نیاز احمد اور شریفہ کو اپنے پاس بٹھا کر میں نے کہا، آج تمہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، مجسٹریٹ تم سے سوال جواب بھی کرے گا۔ تم نے جو بیان ہمیں دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 جنوری کو تم حویلی کے گیٹ کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 9:15 بجے تھے۔ تم نے اپنی بیوی کے چیخنے کی آواز سنی اور دوڑ کر اندر پہنچے۔ تم نے دیکھا کہ مقتول شوکت علی نے تمہاری بیوی کو فرش پر گرایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے شوکت علی کو للکارا تو اس نے شریفہ کو چھوڑ دیا اور خنجر نکال لیا اور تمہاری طرف بڑھا۔ اس نازک موقع پر شریفہ نے تمہاری مدد کی اور اس کی ٹانگ کھینچ لی۔ تم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شوکت علی کو اڑنگا لگا کر نیچے گرایا اور اسے خنجر چھین لیا۔ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ نہ جی، یہی سب ہوا تھا۔ میں نے شریفہ سے کہا، تم بتاؤ، تمہاری شوہر کے بیان میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ نہیں جی، کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ لیکن دونوں کے بیان میں ایک فرق نمایاں ہے۔ شریفہ نے اپنے بیان میں شوکت علی کی ٹانگ کھینچنے کو بیان نہیں کیا تھا۔ میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نقطے کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ شریفہ بی بی، اگر تم شوکت علی کی ٹانگ کھینچتی نہیں تو وہ ضرور تمہارے میاں کو قتل کر ڈالتا۔ اس نے کہا، آہو جی، وہ ایسا ہی خطرناک بندہ تھا۔ تمہیں ٹانگ کھینچنے کا خیال کیسے آیا؟ شریفہ نے پریشان نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ تھانے دار کی بات کا جواب دے، نیاز احمد نے کہا۔ میری طرف کیا تک رہی ہے؟ اگر تو شوکت علی کی ٹانگ نہ کھینچتی تو تیرے میاں کی لاش پڑی ہوتی، اس نے کہا۔ بس جی، میں نے اپنی شوہر کی جان مشکل میں دیکھ کر شوکت علی کی ٹانگ کھینچ لی۔ ٹھیک ہے، تو ثابت ہوا کہ تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا تھا، مقدمہ دونوں پر چلے گا۔ جی، دونوں نے بیک زبان کہا۔ بابا خیرالدین، سن لیا تم نے؟ اگر تیری بہو شوکت علی کی ٹانگ نہ کھینچتی تو وہ قتل نہ ہوتا۔ یہ دونوں اقراری مجرم ہیں، سزا دونوں کو ہوگی۔ اب یہ شریفہ بھی تھانے میں رہے گی۔ شریفہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ خیرالدین نے کہا کہ اگر وہ شوکت کی ٹانگ نہ کھینچتی تو وہ نیاز احمد کو قتل کر دیتا۔ یہ صرف اندازے کی بات ہے، عدالت اس بات کو نہیں مانے گی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے شوکت علی نے ڈرانے کے لیے ایسا کیا ہو۔ اس کے علاوہ نیاز علی بھاگ سکتا تھا، شور مچا سکتا تھا، اور جب اس نے خنجر چھین لیا تھا تو پھر تو کوئی خطرے کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن ان دونوں نے مل کر شوکت علی کو قتل کر دیا، مقدمہ دونوں پر چلے گا۔ شریفہ پر رفتہ رفتہ دہشت طاری ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی تو
کبھی اپنے سسر کی طرف۔ میں اٹھ کر باہر چلا گیا پر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ لمحے بھر بعد شریفہ کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ٹانگ کھینچنے والی بات بیچ میں کیوں ڈالی؟ اس نے یہ کب کہا تھا؟ اس نے کسی کا نام لیا تھا پر وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بولا، تو کیوں غم کرتی ہے؟ سائیں خود ہی بچا لیں گے۔ پولیسیوں کا تو کام ہی ڈرانا ہوتا ہے۔ میں عورت ذات ہوں، میں ایک رات بھی حوالات میں نہیں گزار سکتی۔ ارے میں بھی تو ادھر ہی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ ابا تم جا کر کوئی بندوبست کرو، اس طرح تو کام خراب ہو جائے گا۔ وہ محتاط طریقے سے بات کر رہے تھے لیکن پتہ چلتا تھا کہ یہ سب ڈرامہ کسی کی ایما پر کر رہے تھے۔ میں نے امان اللہ کو ساری بات بتائی اور اسے لے کر کمرے میں پہنچ گیا۔ ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، امان اللہ نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا، پھر حوالدار سے کہا کہ ان دونوں کو ہتھکڑیاں لگاؤ۔ غضب خدا کا، دونوں نے مل کر جاگیردار کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ حوالدار نیاز احمد کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے کے بعد شریفہ کی طرف بڑھا، ہاتھ آگے کر، بی بی تم مجھ کو ہتھکڑی لگاؤ گے؟ شریفہ نے خوفزدہ آواز میں کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جاگیردار نے کہا ہے کہ دونوں کو عدالت میں پیش کرو، امان اللہ کہہ رہا تھا۔ نیاز احمد، تجھے تو پکی پھانسی ہو جائے گی۔ جاگیردار نے 4 گواہوں کے نام بھی دیے ہیں، اور شریفہ بی بی تجھے عمر قید ہو جائے گی۔ نیاز احمد کی آنکھیں خوف کے باعث پھیلے جا رہی تھیں۔ اس نے بے یقینی کے انداز میں کہا کہ جاگیردار نے گواہوں کے نام بھی دے دیے ہیں؟ پر اس نے تو کہا تھا۔ شریفہ بی بی فرش پر بیٹھ گئی، متھا پیٹتے ہوئے بیان کرنے لگی۔ امان اللہ نے نیاز احمد کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اوئے کیا کہا تھا جاگیردار نے؟ میں شریفہ کو کمرے سے باہر لے گیا اور ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، دیکھو شریفہ بی بی، میں تم دونوں کو بچانا چاہتا تھا مگر جاگیردار کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے غصے میں آ کر میری پیٹی اتروا دی۔ دیکھ لو آج میں وردی میں نہیں ہوں، اب یہاں کا نیا تھانے دار امان اللہ ہے۔ تمہیں اس نے جاگیردار کے اشارے پر گرفتار کیا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو بیان بدل دو، عدالت میں پیشی ہوگی تو پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اچھا جی، ذرا میرے آدمی سے میری بات کرا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں اسے اندر لے کر گیا اور امان اللہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا کہ شریفہ بی بی اپنے آدمی سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ میرا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، عدالت کا وقت ہونے والا ہے۔ شریفہ بی بی اس کی منت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد امان اللہ نے ان کو 5 منٹ بات کرنے کی اجازت دے دی۔ تینوں کونے میں جا کر آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ شریفہ اور اس کے سسر کی ایک رائے معلوم ہوتی تھی پر نیاز احمد بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد شریفہ نے کچھ سخت لفظ کہا اور میری طرف آ گئی۔ تھانے دار جی، مجھے کچھ پتہ نہیں جی، کیا ہوا تھا؟ میں نے جو بیان دیا وہ جھوٹا ہے۔ میں اسے کمرے میں لے گیا، اسے بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا پر وہ نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ ہماری یہی جگہ ہے، ہم یہیں بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تم نے کس کے کہنے پر جھوٹ بولا تھا؟ ساری بات کا مجھے کچھ پتہ نہیں جی۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تو میں گھر میں تھی۔ نیاز احمد گھبرایا ہوا گھر آیا، مجھے ایک طرف کر کے کہنے لگا، شریفہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، میں نے جاگیردار کے پتر کو قتل کر دیا ہے۔ میں پولیس کو یہ بیان دوں گا کہ اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح میں بچ جاؤں گا، تم بھی یہی بیان دینا۔ پھر وہ مجھے بیان سمجھانے لگا۔ جو کچھ اس نے مجھے سمجھایا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن خدا گواہ ہے اس دن میں نے شوکت علی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ نیاز احمد کے جانے کے بعد میں ڈرتی ڈرتی حویلی آ گئی۔ وہاں شور مچا ہوا تھا، کسی نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اس وقت حویلی والوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ قتل نیاز احمد نے کیا ہے۔ پتہ نہیں جی، میں کام میں لگ گئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اب بھی کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے محرر کو بلا کر نیا بیان لکھنے کو کہا۔ نیاز احمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا سچ میں اس نے قتل کیا ہے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو مالکوں کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا، کسی کو مارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ شوکت علی سے
اس کو کوئی ناراضگی تھی یا کبھی اس نے مارا پیٹا تھا؟ نیاز احمد کو مالکوں سے کس بات کی ناراضگی ہوگی جی؟ ہمارا تو کام ہی مالکوں کی جھڑکیاں سننا اور مار کھانا ہے۔ اچھا، تم کتنے عرصے سے حویلی میں کام کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، ہم غریبوں کو حساب کتاب کرنا نہیں آتا، 10-12 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ اس نے پوچھا، مجھے جانے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، تم گھر جا سکتی ہو، یہ اجازت تم کو سچ بتانے کی وجہ سے ملی ہے۔ میں نے کہا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، ابھی تو سچ بولنے کی سزا بھی ملے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ کیا سزا ملے گی سچ بولنے کی؟ اور کون دے گا سزا؟ وہ جی، جس نے جھوٹ بولنے کو کہا تھا وہی سزا بھی دے گا، اس نے کہا۔ مجھے خیال آیا کہ چونکہ وہ حویلی میں عرصہ دراز سے کام کر رہی تھی، اس لیے اسے اندرونی حالات کی کافی خبر ہوگی۔ اس لیے میں نے پوچھا، شوکت علی سے اس کی ماں کا سلوک کیسا تھا؟ یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شریفہ نے کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جاگیردانی بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ یہ بالکل سچی بات ہے جی، جاگیردانی اپنے بیٹے سے بالکل پیار نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ شوکت علی کو بہنوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ بس جی، شوکت کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ اور جاگیردار کا رویہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا رویہ ٹھیک تھا، پر جب بیٹے کی شکایت آتی تو پھر اسے غصہ آتا تھا۔ آخری دفعہ تو اس نے شوکت کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اچھا، بات کیا ہوئی تھی؟ کوئی لڑکی کا چکر تھا جی؟ شوکت نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکی اٹھا لی تھی۔ اس نے تفصیل بتا کر کہا کہ لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ لڑکی لائل پور کی رہنے والی تھی اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے گاؤں آئی تھی۔ شوکت اور اس کے دوستوں نے مل کر اسے اٹھا لیا۔ جب وہ ریلوے اسٹیشن جا رہی تھی، جاگیردار کو اس معاملے کی خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی جاگیردار کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا اور جاگیردار نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ شریفہ نے بتایا کہ یہ خبر سن کر کہ لائل پور سے جو آئے تھے مہمان، ان میں ایک خوش شکل عورت بھی تھی جس کا نام ولایت بی بی تھا۔ یہ عورت بڑے سخت پردے میں حویلی آئی تھی اور پردے میں ہی واپس چلی گئی۔ اس نے قیمتی کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا اور ٹانگے کی چاروں طرف چادر تنی ہوئی تھی۔ جاگیردانی نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا اور صرف اتنا کہا تھا کہ اب ہم اس لڑکے کو اور برداشت نہیں کر سکتے۔ ولایت بی بی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، تاہم شریفہ یہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ اس نے کس بیٹے کا ذکر کیا تھا اور ولایت بی بی سے اس کا کیا رشتہ تھا۔ ولایت بی بی جاگیردار سے الگ کمرے میں بڑی دیر تک بات کرتی رہی تھی۔ امان اللہ نے عبوری چالان پیش کر کے 1 ہفتے کا ریمانڈ لے لیا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ اس نے شریفہ بی بی کے دونوں بیان عدالت میں پیش کر دیے تھے۔ مجسٹریٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ شریفہ کو اگلے ہفتے عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن شریفہ بی بی 2 روز بعد غائب ہو گئی۔ اس کے باپ نے بتایا کہ وہ حسب معمول حویلی کام کرنے کے لیے نکلی تھی اور راستے میں ہی غائب ہو گئی۔ امان اللہ میرے پاس شام کے وقت آیا اور رسمی کلمات کے بعد بولا، ملک صاحب، معاملہ کچھ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ شریفہ بی بی غائب ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو اصل قاتل نے غائب کرایا ہے۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے سچ بولنے کی سزا ملے گی۔ شوکت نے قتل سے چند روز پہلے ایک فاطمہ نامی لڑکی کو اغوا کیا تھا جو لائل پور سے آئی تھی اور اتفاق سے جاگیردار کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ غالباً شوکت کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ لائل پور سے یہاں آئے تھے۔ تم فاطمہ کے وارثوں کا پتہ کرو، میں لائل پور جا کر ان لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھے شخص نے کرمو کمار نامی ایک بندے کا ذکر کیا ہے، امان اللہ نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ کرمو کمار بہت کچھ جانتا ہے۔ تم نے کرمو کمار سے بات کی؟ کرمو لائل پور میں ہی رہتا ہے۔ جب میں بوڑھے سے اس کا پتہ پوچھ رہا تھا تو اس نے بڑی دلچسپ بات بتائی۔ کہنے لگا، کرمو کمار آج کل شیخ الہی بنا ہوا ہے اور لائل پور میں اس کی برتنوں کی دکان ہے۔ سب پیسوں کا کھیل ہے، جس کے ہاتھ میں دولت آ جاتی ہے اس کا حسب و نسب ہی بدل جاتا ہے۔ اس شخص کا
जागीरदार से क्या ताल्लुक है? बूढ़ा कह रहा था कि वो जागीरदार का रिश्तेदार था, पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। कहाँ चौधरी हुसैन और कहाँ करमू कुम्हार। मैंने कहा, अमानुल्लाह, ना ही शेख कोई ज़ात है और ना ही चौधरी कोई ज़ात। शेख अरबी का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं बुज़ुर्ग, और चौधरी हिंदी का लफ्ज़ है और इसे ज़मींदारों को इज़्ज़त देने के लिए बोला जाता है। जहाँ तक धोबी, कुम्हार, नाई इनका ताल्लुक़ है तो ये सब पेशे हैं और इनका ज़ात पात से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये चक्कर अपनी समझ से बाहर है, अमानुल्लाह ने कहा। मलिक साहब, अगर आप लायलपुर जाने का इरादा रखते हैं तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ज़रा देखें तो करमू कुमार शेख इलाही के रूप में कैसा लगता है। 2 रोज़ बाद हम लायलपुर पहुँच गए। उसकी दुकान घंटाघर के सामने थी। बाज़ार का नाम मुझे याद नहीं रहा। उसकी दुकान पर लिखा था इलाही बर्तन हाउस। खासी बड़ी दुकान थी। ज़्यादातर बर्तन पीतल और एल्युमिनियम के थे। एक शेल्फ में थोड़े से चीनी के बर्तन भी रखे हुए थे। कुर्सी पर एक 19-20 साल नौजवान बैठा था। एक मुलाजिम झाड़ पोंछ कर रहा था। जल्दी से हमारे पास पहुंचा और बोला, जी खान साहब, आपको क्या चाहिए? हम शेख करम इलाही से मिलने आए हैं। अब्बा जी तो अभी थोड़ी देर पहले घर गए हैं। आप तशरीफ़ रखिए। क्या काम है आपको? हम उनसे मिलने आए हैं। तुम्हारा घर कितनी दूर है? पीछे गली में है जनाब, नौजवान ने जवाब दिया। तुम हमें घर पहुंचा दो, अमानुल्लाह ने कहा। इतने में 2-3 ग्राहक आ गए। नौजवान ने रुकने के लिए कहा और ग्राहकों की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने देखा पूरी दुकान बर्तनों से भरी हुई थी और नज़र आ रहा था कि दुकान खूब चलती थी। नौजवान अभी अपने पहले वाले ग्राहकों से फ्री नहीं हुआ था कि चंद ग्राहक और आ गए। फिर उसने दूसरे मुलाजिम को हमारे साथ कर दिया। मकान दूसरी गली में था। वो छोटी ईंटों का बना हुआ 2 मंजिला मकान था। दस्तक के जवाब में एक नौमुल लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो खूबसूरत लड़की थी। ये मेहमान हैं, इन्हें अंदर बिठाओ। लड़की ने हमें सलाम किया और हमें बैठक में ले गई। अब्बा जी दुकान पर नहीं है क्या? लो जी, अगर दुकान पर होते तो साथ ना होते, मुलाजिम बोला। अच्छा तू जा, लड़की ने कहा। अगर वो दुकान पर आए तो घर भेज देना। फिर वो हमारी तरफ मुड़ी। तुसी बैठो जी, अम्मी को भेजती हूँ। आपका नाम क्या है? अमानुल्लाह ने अपना नाम और गांव का नाम बताया। गांव का नाम सुनकर लड़की की आंखों में चमक सी पैदा हुई और वो जल्दी से अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की ओर से एक औरत की आवाज़ आई। कौन है जी आप? हम पुलिस के आदमी हैं, अमानुल्लाह ने कहा, और ये मलिक सफदर हयात हैं, थानेदार साहब। औरत की आवाज़ खनकदार थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। हम आपके आबाई गांव से आए हैं। हम अगवा और कत्ल की वारदात की तफ्तीश कर रहे हैं। पर हमारा अगवा और कत्ल से क्या वास्ता जी? और शेख साहब भी नहीं हैं। आप फिर किसी रोज़ आ जाएं। अमानुल्लाह ने पुरसोच नज़रों से मेरी तरफ देखा। फिर औरत से पूछा, इधर कोई करमू कुम्हार भी रहता है क्या? औरत चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई और फिर बोली, भाई साहब, हम पहले मिट्टी के बर्तन बनाते थे, गरीब आदमी थे, इसलिए लोग मेरे आदमी को करमू कुम्हार कहते थे। लेकिन वो उस वक्त भी करम इलाही ही था। लोग एक गरीब आदमी का इतना बड़ा नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब हमारे दिन फिर गए हैं। अब लोग हमें इज्जत देते हैं और उनका पूरा नाम लेते हैं। औरत ने अच्छी खासी तकरीर कर डाली थी। अमानुल्लाह गुस्से में आ गया। कुछ कहना ही चाहता था कि मैंने उसे रोक दिया और कहा, बीबी, तुम्हें ये बात ज़रूर मालूम होगी कि कुछ अर्सा पहले चौधरी ज़हूर हुसैन का बेटा कत्ल हो गया है और इसके एक मज़ारे ने इकरारी जुर्म किया है और इस वक्त वो खवालात में बंद है। लेकिन हमें इस शख्स के बयान पर यकीन नहीं है। चंद रोज़ पहले इस मज़ारे की बीवी गुम हो गई है। तफ्तीश से हमें पता चला है कि कत्ल से चंद रोज़ पहले शौकत अली ने फातिमा नामी एक लड़की को अगवा किया था। इधर लालपुर की वो रहने वाली है और ज़हूर हुसैन के रिश्तेदारों में से एक है। हमें उस लड़की का पता चाहिए। औरत ने तवक्कुफ़ करते हुए कहा, आपको हमारा पता किसने दिया है? एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने दिया है।
مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں ہے۔ دیکھیں جی، لوگ پولیس کا آنا پسند نہیں کرتے۔ آپ فاطمہ کے گھر والوں سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں بتا چکا ہوں کہ ہم شوکت علی کے قتل کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ شوکت کا قاتل لال پور میں نہیں ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ عورت کا لہجہ اتنا یقینی تھا کہ میں چونک گیا۔ واضح طور پر وہ قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر کہا، فی الحال ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ قاتل کون ہے، لہٰذا ہم ہر اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا۔ عورت نے کہا، فاطمہ میری بھانجی ہے، وہ لوگ لاہور گئے ہوئے ہیں، ان کا گھر اسی گلی میں ہے اور ہمارے گھر سے تیسرا گھر ہے۔ ان سے ملنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کو قتل کر سکے۔ فاطمہ تمہاری بھانجی ہے؟ میں نے قدرے حیرانی سے کہا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ فاطمہ جاگیردار کی رشتہ دار ہے، اور چونکہ تم فاطمہ کی خالہ ہو اس لیے تم بھی جاگیردار کے رشتہ دار ہو۔ یہ بات آپ ظہور حسین سے پوچھیے، اگر وہ ہمیں اپنا رشتہ دار سمجھتا ہے تو پھر آپ نے سچ ہی سنا ہے۔ ویسے فاطمہ میرے خاوند کی بھانجی ہے۔ ویسے جس انداز سے تم نے جاگیردار کو ظہور حسین کہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جاگیردار تمہارا رشتہ دار ہے۔ ہوگا وہ جاگیردار اپنے گھر میں، ہمیں اس کی جاگیر سے کیا لینا دینا؟ میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کروں؟ نہیں، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، بس پانی پلا دیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد رسی کا بھرا ہوا جگ لے آئی۔ اس دفعہ وہ دروازے میں رکنے کے بجائے اندر آ گئی۔ اس نے ساٹن کی سفید شلوار اور جامنی رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، ہلکے گلابی رنگ کی چادر بھی پہن رکھی تھی۔ اگرچہ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا مگر چادر بار بار سرک جاتی تھی۔ اس کا جسم متناسب اور رنگ گورا تھا اور وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی وضاقتہ میں دیہاتی پن نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ وہ کسی اعتبار سے بھی کسی کمہار کی دیہاتی بیوی نہیں لگتی تھی۔ میں نے کہا، بی بی تم پڑھی لکھی ہو؟ اس نے کہا، جی میری تعلیم میٹرک تک ہے۔ میں نے کہا، تم دیہاتن بھی نہیں لگتی ہو؟ اس نے ایک غیر محسوس انداز میں گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے کب کہا ہے کہ میں دیہاتن ہوں؟ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اب مجھے وہ سوال کرنا پڑے گا جو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ ذرا سوچ کر سوال کریں، اس نے ذرا شوق لہجے میں کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شہر کی رہنے والی لڑکی نے دیہات کے کمہار سے شادی کیسے کر لی؟ وہ کہنے لگی، بڑی لمبی کہانی ہے، اسے نہ چھیڑیں۔ اگرچہ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، پر وہ منع کرنا بھی رسمی سا تھا، بس ذرا اصرار کی بات تھی۔ میں ابھی اصرار کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ شاید میرا شوہر آ گیا ہے، عورت نے کہا اور جلدی سے باہر چلی گئی۔ آنے والا کرم الہی تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے چند باتیں کی اور سیدھا بیٹھک میں آ گیا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد کہا، مجھے ابھی ابھی آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں ذرا سبزی منڈی چلا گیا تھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور کندھے پر سبز رنگ کا رومال ڈال رکھا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی جس کے بال زیادہ تر سفید تھے۔ وہ اپنی بیوی سے کم از کم 15 سال بڑا تھا۔ اس کے نقش دیہاتیوں جیسے تھے۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ہم شوکت علی کے قتل کی تفتیش کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کون سا شوکت علی؟ چودھری ظہور حسین کا بیٹا؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بولا۔ ویسے آپ 100 سوال کر لیں۔ اس کی بیوی اندر نہیں آئی تھی۔ میں نے اس سے چند سوالات کیے جس کے اس نے گول مول جواب دیے۔ وہ اپنے پروں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر گیا اور بولا، ولایت بی بی مہمانوں کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کرو۔ یہ نام سن کر میں چونکا۔ شریفہ نے بھی ولایت بی بی کا ذکر کیا تھا، شاید یہ وہی ولایت بی بی تھی۔ اگلی صبح میں اکیلا ولایت بی بی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ صبح کے 10 بجے تھے اور کرم الہی اپنے بیٹے کے ہمراہ دکان پر گیا ہوا تھا۔ ولایت بی بی نے مجھے دیکھ کر
کسی تعجب کا اظہار نہ کیا۔ مجھے پتا تھا آپ دوبارہ آئیں گے، اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھانے کے بعد کہا۔ آج آپ کا بڑ بولا ساتھی نہیں آیا؟ آج وہ ہلکے گلابی رنگ میں ملبوس تھی اور چادر کی بجائے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے کہا، میرا بڑ بولا ساتھی پولیس ہیڈ کوارٹر کی سیر کرنے گیا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گا؟ آپ کے آخری سوال کا جواب جو نہیں دیا تھا میں نے۔ آج تو آپ کھانا کھائیں گے نا؟ تمہارے آدمی کو یہ بات اچھی نہ لگے شاید۔ اس بابے کی کون پرواہ کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی مجبوری یا زبردستی کے باعث ہوئی تھی؟ دونوں ہی باتیں تھیں، مجبوری بھی تھی اور زبردستی بھی۔ وہ اندرونی دروازے کی طرف مڑی۔ آپ بیٹھیے، میں اپنی بیٹی سے کھانے کا کہہ دوں۔ کھانے کا تکلف نہ کریں، میں اتنی دیر تک نہیں رک سکتا۔ کوئی بات نہیں، میں صرف اس لیے آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں کہ آپ شوکت کے اصل قاتل گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، شوکت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے، دو فکروں میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تمہارا نام ولایت بی بی ہے؟ اوہو، آپ کو میرا نام بھی معلوم ہے؟ جی ہاں، میں جاگیردار کی حویلی میں لوگوں سے تمہارا ذکر سن چکا ہوں۔ وہ خیالوں میں کھو گئی اور بولی، یہ بھی غنیمت ہے کہ حویلی میں میرا ذکر باقی ہے، ورنہ میری جیسی لڑکیوں کا حویلی میں سے نام و نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیٹی کو بلا کر بولی، بیٹی عشرت، یہ ملک صفدر حیات ہیں، ان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرو۔ عشرت نامی لڑکی جی اچھا کہہ کر واپس چلی گئی۔ ولایت بی بی نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ہلکے سے بولی، ملک صاحب، شوکت کے قتل کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں کبھی نہ بتاتی۔ اس بارے میں میرے بچے بھی نہیں جانتے، مگر حالات نے مجھے یہ ذکر چھیڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا چنیوٹ کے ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا۔ یہاں لڑکیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بس واجبی سی تعلیم کے بعد شادی کر دی جاتی تھی۔ ولایت بی بی کا اصل نام کچھ اور ہی تھا۔ اس نے ماضی سے رشتہ توڑنے کے لیے اپنا نام بدل لیا تھا۔ اسے یہ یقین تھا کہ اس کے ماں باپ ابھی زندہ تھے، لیکن اس کے اندر ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بغاوت کر کے گھر سے بھاگی تھی، اور اس بغاوت کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا تھا۔ اس بغاوت کی ابتدا اس وقت ہوئی جب وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ اسے پڑوس میں رہنے والے ایک نوجوان سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا نام رفیق تھا۔ گھر والوں کو علم ہوا تو انہوں نے اسے اسکول سے اٹھوا لیا اور اس کی شادی کی بات چیت شروع کر دی۔ ولایت بی بی رفیق سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز ولایت بی بی اپنے محبوب کے ہمراہ گھر سے بھاگ گئی۔ دونوں ہندوستان کے مختلف شہروں میں روزگار کی تلاش کرتے رہے، مگر کہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ جو زیور پیسہ ساتھ لائے تھے تقریباً وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک روز ولایت بی بی بمبئی کے ایک 3rd کلاس ہوٹل میں بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا رفیق اسے چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ ہوٹل کا کئی روز کا کرایہ باقی تھا۔ ہوٹل کے مینیجر مارواڑی کو جب اس کا علم ہوا تو وہ فوراً کمرے میں پہنچا اور کرایہ کا مطالبہ کیا۔ ولایت بی بی نے مینیجر کو یقین دلانے کی کوشش کی، میرا میاں 1-2 دن میں واپس آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کی ایک ایک پائی ادا کر دیں گے۔ دیکھو چھوکری، یہ گھپلہ نہیں چلے گا۔ تمہارا پتی کدھر گیا ہے؟ وہ گھر سے پیسے لینے گیا ہے، کل تک آ جائے گا۔ تم کدھر کا رہنے والا ہے؟ اپنا پتہ لکھواؤ، ہم ادھر سے پتہ کریں گے۔ ولایت بی بی گھر کا پتہ نہیں بتا سکتی تھی۔ مینیجر فوراً سمجھ گیا۔ اچھا، تم گھر سے بھاگا ہوا ہے، اس نے کہا۔ تمہارا جیسا چھوکری لوگ ادھر بہت آتا ہے، جس کو تم اپنا میاں بولتے ہو وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ تم فلم میں کام کرنے آیا ہے نا؟ تم ہمارے ساتھ شام میں چلو، ہم تمہیں اپنے دوست سے ملوائے گا، وہ تمہیں فلموں میں کام دلوائے گا۔ ولایت بی بی کو اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی نظر آیا۔ اس نے منع کر دیا۔ مینیجر کو غصہ آ گیا۔ اس نے 2 بیروں کو بلا کر کہا، ولایت بی بی کا سارا سامان اٹھا کر کمرے میں پہنچا دے۔ سامان میں تھا ہی کیا،
زیادہ تر کپڑے تھے۔ مینیجر نے اس کے سر سے چادر اور جوتے بھی اتار لیے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پھر اس نے ایک لڑکے سے کہہ دیا کہ وہ اس پر نظر رکھے۔ ولایت بی بی اس شہر میں بالکل اجنبی تھی اور کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز وہ سارا دن روتی رہی اور رفیق کی واپسی کی توقع کرتی رہی۔ نہ تو رفیق آیا اور نہ ہی اس کے رونے کا کسی پر اثر ہوا۔ 2-3 روز تک وہ ہوٹل کے کمرے میں پڑی رہی۔ مینیجر نے اس کا دوپہر کا کھانا بند کر دیا تھا۔ ناشتے میں چائے کے ساتھ 2 ٹوسٹ ملتے اور رات میں دال یا سبزی اور 1 چپاتی۔ مینیجر نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ جب تک بل ادا نہیں کرتی اسے ہوٹل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، نیز بل میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ چوتھے روز ایک فیشنیبل عورت اور ایک مرد ولایت بی بی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مسٹر اینڈ مسز وجاہت کے نام سے تعارف کروایا اور اپنا تعلق نوٹنکی سے بتایا۔ نوٹنکی کسے کہتے ہیں؟ ولایت بی بی نے پوچھا۔ نوٹنکی ناٹک یعنی ڈرامے کو کہتے ہیں، عورت نے جواب دیا۔ ہم بستی بستی گھوم کر ناٹک دکھاتے ہیں۔ مینیجر نے ہمیں بتایا کہ تم کام کرنے بمبئی آئی تھیں اور تمہارا ساتھی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اگر تم نوٹنکی میں کام کرنا چاہو تو ہم تمہارا تمام بل ادا کر کے ہوٹل سے تمہاری جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ولایت بی بی سوچنے لگی کہ کہیں وہ ایک مصیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ مجھے نوٹنکی کا کوئی تجربہ نہیں ہے، مرد نے ہلکا سا کہکا لگایا اور اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں تو کسی بھی چیز کا تجربہ نہیں ہے۔ ولایت بی بی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اسے واقعی کسی بھی چیز کا تجربہ نہیں تھا۔ اگر تجربہ ہوتا تو وہ گھر سے کیوں بھاگتی؟ اس کے باوجود وہ اس فیشنیبل جوڑے پر اعتبار کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ عورت نے کہا، تم شاید ہمیں دلال وغیرہ سمجھ رہی ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دیتی ہوں، چند دنوں بعد مینیجر تمہیں کسی نائکا کے ہاتھ بیچ کر پیسے کھڑے کر لے گا۔ ہم تمہیں ناٹک سکھائیں گے اور تنخواہ بھی دیں گے۔ اگر تمہارا کام اچھا ہوا تو تمہیں فلموں میں بھی کام مل سکتا ہے۔ ولایت بی بی کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس عورت کی باتوں میں آ گئی۔ وجاہت نے ہوٹل کا بل ادا کیا اور مینیجر سے ولایت بی بی کا سامان واپس لے لیا۔ پھر وہ ولایت بی بی کو ایک بڑے سے بنگلے میں لے گئے۔ وہاں پر 3-4 لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں، کچھ مرد بھی تھے، تاہم گھر جیسی فضا نہیں تھی۔ اسے مسز وجاہت نے سنجیدگی سے کہا کہ اگر وہ نوٹنکی میں کام کرنا چاہتی ہے تو اسے ڈانس بھی سیکھنا پڑے گا۔ ولایت بی بی کو اس ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے ڈانس پسند نہیں ہے، میں ڈانس نہیں سیکھوں گی۔ ڈانس تو فلموں میں بھی ہوتا ہے، وجاہت علی نے کہا، ڈانس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ ولایت بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ دیکھو تم کام نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، لیکن یہاں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں پیسے خرچ کر کے یہاں لائے ہیں، ہمارے پیسے واپس کرو اور چلی جاؤ، ادھر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وجاہت علی نے اپنی بیوی سے کہا، یہ چھوکری ہمارے کام کی نہیں ہے، اسے واپس ہوٹل میں چھوڑ آتے ہیں۔ مسز وجاہت نے پوچھا، اور یہ چھوکری تیری کیا مرضی ہے، کام کرے گی یا ہوٹل چھوڑ آئیں؟ مجھے 1-2 روز سوچنے کا موقع دیں۔ 2 دن نہیں 3 دن سوچو، وجاہت علی نے کہا، لیکن یہاں خیرات نہیں ہے، تمہیں کھانے پینے اور رہنے کا خرچہ دینا ہوگا۔ ولایت بی بی ایک دلدل میں پھنس گئی تھی جس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ 3-4 دن تک روتی رہی، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ تیسرے دن مسز وجاہت کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے تیار ہونے کے لیے کہا، کیا آپ مجھے ہوٹل لے کے جا رہی ہیں؟ نہیں، مجھے تم پر ترس آ گیا ہے، مسز وجاہت بولی۔ میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شادی؟ ولایت بی بی چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کس سے شادی؟ مرد کے ساتھ ہوتی ہے شادی، اور تم فکر نہ کرو، میں تمہاری مرضی کے بغیر شادی نہیں کروں گی۔ تم تیار ہو جاؤ، پھر میں ساری بات بتا دوں گی۔ ولایت بی بی کچھ دیر بستر پر بیٹھ کر سوچتی رہی۔ اس کو یہ حل اچھا لگا تھا۔ اس کے مسئلے کا حل شادی ہی تھا۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ مسز وجاہت نے اسے تیار ہونے میں مدد دی، پھر اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک خوشپوش آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 35 کے لگ بھگ تھی۔ اس نے بڑی تیکھی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور رنگ روپ سے رئیس لگتا تھا۔
اس نے بوسکی کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ چودھری ظہور حسین ہیں، مسز وجاہت نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ پنجاب کے جاگیردار ہیں، سیر سپاٹا کرنے بمبئی آئے ہیں۔ اور چودھری صاحب، یہ ولایت بی بی ہے، فلموں میں کام کرنے بمبئی آئی تھی، مگر اناڑی اور نا تجربے کار ہونے کی وجہ سے فیل ہو گئی۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کر لیں، یہ رضامندی کا سودا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ولایت بی بی کے ہاتھ اور پیروں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ ایک ایسے قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس کی لڑکیاں اپنی شادی کا سن کر منہ چھپا لیتی تھیں، لیکن آج اسے اپنی شادی کا معاملہ خود طے کرنے کو کہا گیا تھا۔ بی بی، میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں اور 3 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ ایک زمیندار کو بہت سارے بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیٹے جتنے بھی ہوں کم ہیں، اور بیٹی ایک بھی بھاری ہوتی ہے، لیکن جس شخص کی بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہونے لگیں تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ولایت بی بی نے نظریں اٹھا کر اس چوڑے کندھے والے جاگیردار کی طرف دیکھا۔ وہ بڑا اداس اور دلگیر نظر آ رہا تھا۔ جس شخص کو بیٹیوں سے نفرت ہو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، ولایت بی بی نے ہمت کر کے کہا، کیونکہ جس لڑکی سے وہ شادی کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ ہاں، صحیح کہا تم نے، لیکن یہ زمین کا چکر بڑا عجیب ہے۔ جاگیردار کی سوچ عام آدمیوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ بیٹی بھی دے اور زمین بھی، اور میری طرح جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو زمین بھی گئی اور نام بھی گیا۔ مجھے بیٹے چاہیے اور میں بیٹے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا نام اور میری زمین باقی رہے۔ آپ کی پہلی بیوی یہ بات پسند نہیں کریں گی۔ اس سے میری بات ہو چکی ہے، اسے بھی بیٹے کی بہت تمنا ہے، وہ تو پرایا بیٹا لینا چاہتی ہے۔ ولایت بی بی کچھ نہ بولی۔ چودھری نے کہا، کیا میں تمہاری خاموشی کو رضامندی سمجھوں؟ پتہ نہیں، اس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ مجھے سوچنا پڑے گا۔ واپسی کا پروگرام تھا میرا، مسز وجاہت کے کہنے پر رک گیا۔ تم شریف خاندان کی لڑکی ہو، اس لیے میں نے شادی پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، ورنہ بمبئی میں ایک سے ایک شوخ لڑکی مل جاتی ہے۔ اگر تم نے اس شادی سے منع کر دیا تو تمہیں برے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر ایسا وقت آیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ بھی تو برا راستہ ہے۔ اگر کوئی عورت حالات سے مجبور ہو کر کوٹھے کی رونق بن جائے تو اس کے لیے توبہ کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ وہ توبہ کر کے یہاں سے نکل سکتی ہے، مگر خودکشی کرنے والے پر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اگر تم راضی ہو تو بتاؤ، میں مولوی پکڑ لاتا ہوں، شام تک نکاح ہو جائے گا اور تم میری پناہوں میں آ جاؤ گی۔ آپ بیٹے کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر بیٹا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ یہاں سے نکلنا ہے۔ ولایت بی بی کو راضی ہونا پڑا۔ چودھری نے مولوی کا انتظام کیا، چند گواہوں کے سامنے نکاح ہو گیا۔ 15-20 دن بمبئی میں گزارنے کے بعد وہ ولایت بی بی کو لے کر پنجاب آ گیا، پر اپنے گاؤں لے کر نہیں گیا کہ لائل پور میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا اپنا مکان تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جاگیردار کو صرف بیٹے کی ضرورت تھی، بیوی کی نہیں۔ اس معاملے میں اس نے اپنی بیوی عصمت بی بی کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ لائل پور کے دوسرے مہینے میں ولایت بی بی کا پیر بھاری ہو گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا تو جاگیردار نے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ اس کی بیوی پیٹ سے ہے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ ان دونوں نے جھوٹ کو نبھانے کے لیے کیا 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 اور اپنے قریبی لوگوں سے کس طرح اس بات کو چھپایا۔ جب ولایت بی بی کی زچگی کا وقت آیا تو جاگیردار اپنی بیوی کو لے کر لائل پور چلا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹا ہوا تو پہلے ہی دن عصمت بیبی کو دے دیا جائے گا۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے ولایت بی بی کے پاس رہنے دیا جائے گا اور گاؤں میں یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ عصمت بی بی کے یہاں مردہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تاہم خوش قسمتی سے ولایت بی بی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام شوکت علی رکھا گیا اور اسے پہلے ہی دن عصمت بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ ولایت بی بی اس ظلم پر بہت روئی، مگر اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جب انسان اپنوں سے کٹ جاتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔
زچگی کے 3 مہینے بعد چودھری نے اسے طلاق دے دی۔ نکاح بھی زبانی ہوا تھا، طلاق بھی زبانی دے دی گئی۔ آج کے سائنسی دور میں کہا جائے تو جاگیردار نے ایک لڑکی کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طور پر استعمال کیا تھا، یعنی بیٹا حاصل کرنے کے بعد لڑکی کو آزاد، دوسرے لفظوں میں برباد کر دیا تھا۔ چودھری ظہور حسین نے ولایت بیوی کو طلاق دے دی مگر گھر سے نہیں نکالا۔ اس میں بھی اس کی بدنیتی شامل تھی۔ لڑکی کم عمر اور خوبصورت تھی، اگر اس نے بااثر شخص سے شادی کر لی تو مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے ولایت بیوی کی شادی اپنے کمی کمین سے کرنے کی سوچی۔ 4-5 مہینے کے بعد وہ لائل پور پہنچا اور ولایت بیوی سے کہا، میں نے تم کو طلاق دے دی ہے مگر مجھے تمہارا بڑا خیال ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر آباد ہو جائے، یہاں کب تک پڑی رہو گی؟ ولایت بیوی نے تلخی سے کہا کہ اب تم اپنا گھر خالی کرانے آئے ہو، یہی بات ہے نا؟ میں باعزت طریقے سے تمہاری شادی کرانا چاہتا ہوں۔ جاگیردار نے بظاہر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، شادی کے ساتھ ہی میں تم کو ایک مکان اور دکان بھی دوں گا۔ جس آدمی سے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت سیدھا اور شریف ہے، ساری عمر تمہاری خدمت کرے گا۔ میں دکان میں سودا ڈالنے کے لیے پیسے بھی دوں گا، یہ سرمایہ تمہارا ہوگا، کام تمہارا شوہر کرے گا پر مالک تم ہوگی، اس لیے وہ تم سے دب کر رہے گا۔ پر وہ آدمی ہے کون؟ تمہاری برادری کا ہے؟ شیخ کرم الہی اس کا نام ہے، برتنوں کا کاروبار کرتا ہے۔ جاگیردار نے جھوٹ بولا۔ ولایت بی بی ایک بار پھر باتوں میں آ گئی، تاہم جاگیردار نے مکان دکان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ بات اس کے اپنے مفاد میں بھی تھی۔ چند دنوں بعد مکان دکان کا انتظام کرنے کے بعد اس نے ولایت بی بی کو کرموں سے بیاہ دیا۔ ولایت بی بی کو گھر، آسائش اور بچے مل گئے مگر اندرونی طور پر وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا شوہر ایک ان پڑھ کمہار تھا جو گاؤں میں کرمو کمہار کے نام سے مشہور تھا۔ تاہم اس نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ کوٹھے کی زینت بننے سے تو اچھا ہے کہ کمہار کی بیوی بن جائے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر اس کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ انسان جو چیزیں ظلم و ستم کر کے حاصل کرتا ہے وہ اس کے لیے عذاب بنتی ہیں۔ جاگیردار نے ایک معصوم لڑکی کو استعمال کر کے بچہ اپنا وارث تو حاصل کر لیا تھا مگر وہ وارث اس کے لیے عذاب بنتا چلا گیا۔ جب پٹواری فراست نے کہا کہ اس کو ماں نے کبھی شفقت سے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تو یہ سن کر چودھری گھبرا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ پٹواری کی بات سچی تھی، خرابی کی یہی وجہ تھی کہ وہ اصلی ماں کی شفقت سے محروم رہا تھا۔ دوسرے ہی دن چودھری ولایت بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے شوکت علی نے میری جان عذاب کر دی ہے۔ ایک عقل مند نے کہا ہے کہ یہ سب ایک ماں کی شفقت کی محرومی کا نتیجہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شوکت علی کو کچھ دن اپنے پاس رکھو۔ ولایت بی بی فوراً تیار ہو گئی، وہ خود شوکت کو بہت یاد کرتی رہتی تھی۔ میں شوکت کو بتا دوں گا کہ تم رشتے میں خالہ ہو، تم بھی یہی بتانا۔ چودھری نے ولایت بیوی کو کہا، اپنی کوئی کہانی نہ سنانا، ٹھیک ہے؟ میں سوچ سمجھ کر بات کروں گی۔ اس نے کرموں کو بھی سمجھا دیا۔ اس کے چند دن بعد ہی شوکت نے فاطمہ نامی ایک لڑکی کو اغوا کر لیا جو ولایت بیوی کی نند کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کی بازیابی کے لیے خود ولایت بیوی کو جاگیردار کے پاس جانا پڑا۔ واپسی میں جاگیردار نے شوکت کو اس کے ساتھ کر دیا۔ چونکہ وہ اس کی سگی ماں تھی اس لیے اس کو اس میں کشش لگی تو وہ فوراً تیار ہو گیا جانے کے لیے۔ مظلوم عورت کو جب بدلہ لینے کا وقت ملتا ہے تو وہ ڈٹ کر بدلہ لیتی ہے۔ ولایت بیوی نے شوکت علی کو ماضی کی ساری کہانی سنا دی اور اسے بتا دیا کہ وہ اس کی سگی ماں ہے۔ یہ انکشاف شوکت کے لیے حیران کن تھا۔ ولایت بیوی نے یہ چالاکی کی کہ کچھ باتیں چھپا لیں اور چودھری ظہور حسین کے ظلم کا اس نے بڑا چڑھا کر ذکر کیا تھا۔ شوکت علی کو ان باتوں پر فوراً یقین آ گیا کیونکہ اس کی سوتیلی ماں عصمت بیوی کا اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ اس کی ماں اس سے زیادہ بیٹیوں کو چاہتی ہے اور انہیں اس پر ترجیح دیتی ہے، حالانکہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ توجہ اور محبت ملنی چاہیے۔ ظلم کی یہ کہانی سننے کے بعد اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ حویلی چلے
تاکہ اس کے سامنے وہ باپ سے جواب طلبی کر سکے اور اس سے مظالم کا حساب مانگ سکے جو اس کی سگی ماں پر وہ کرتا رہا ہے۔ بیٹا، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ولایت بیوی نے کہا۔ ماضی پیچھے رہ گیا ہے، میں اب جاگیردارنی نہیں بن سکتی۔ تمہارے باپ کا یہی بڑا احسان ہے کہ اس نے تم کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ وہ خود ہی آگ لگا کر خود ہی بجھانے والی بات کر رہا ہے۔ وہ خود سا نوجوان تھا، اس کو اپنے باپ اور سوتیلی ماں سے کچھ شکایتیں بھی تھیں۔ سگی ماں کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اصرار کر کے گاؤں لے گیا۔ چودھری نے دونوں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ ولایت بیوی نے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ دونوں کو الگ کمرے میں لے گیا اور ولایت بیوی سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ شوکت علی ماں کے سامنے آ کر بولا کہ ابا جی، آج سوال کرنے کی باری ہماری ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ میری ماں اس حویلی میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ شوکت علی نے کبھی اس سے پہلے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ جاگیردار ایسے رویے کا عادی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے غصے کو دبا کر کہا، شوکت پتر، یہ بڑی لمبی بات ہے۔ تیری ماں نے پرانی باتیں بتا کر اچھا نہیں کیا، لیکن بات یہی ہے، اس بات کو یہیں دفن کر دو۔ پرانے قصے نہ تم کو پسند آئیں گے نہ تمہاری ماں کو۔ میں سب کچھ سن چکا ہوں، شوکت نے کہا۔ تم نے کچھ نہیں سنا، تمہاری ماں نے وہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی جو اس کے خلاف جاتی ہیں۔ جو اس سے کہ یہ اپنے کارنامے سننا پسند کرے گی؟ میں نہ ماں کے کارنامے سننا چاہتا ہوں نہ آپ کے۔ شوکت کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری ماں اس حویلی میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ اس لیے کہ یہ کرم الہی کی بیوی ہے۔ کیوں؟ یہ کرم الہی کی بیوی کیوں ہے؟ شوکت کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے کیوں میری ماں کو طلاق دی تھی؟ اس کی کچھ وجوہات تھیں؟ کوئی وجوہات نہیں تھیں، میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ اگر میری ماں کو چھوڑ دیا تھا تو مجھے کیوں اپنے پاس رکھا؟ کیوں میری ماں سے مجھے جدا کیا؟ ان باتوں نے چودھری کو غصے سے بھر دیا۔ ذلیل کیڑے، اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو اپنی ماں کی طرح آوارہ بد کردار نکلے گا تو میں اسی وقت تیرا گلا دبا دیتا۔ ابا جی، خبردار، میری ماں کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہ نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جھگڑے کی آواز سن کر عصمت بی بی اور ایک ملازم جس کا نام بشیر تھا وہ اندر آ گئے۔ جاگیردار کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ بیٹے کی دھمکی سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے آتش دان سے خنجر اٹھایا اور شوکت پر وار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا مجھے علم نہیں، ولایت بیوی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چودھری حسین نے اپنی دانش میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم کر کے اس کے وطن سے اپنا وارث لیا تھا اور پھر اسے کرمو کمار کے حوالے کر دیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح شربت پی کر خالی بوتل ملازم کو دے دی جاتی ہے۔ قدرت اس ناانصافی کو دیکھ رہی تھی۔ جاگیردار نے جن ہاتھوں سے ماں کی گود سے بچہ چھینا تھا انہی ہاتھوں سے اس بچے کو قتل کیا، گو کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی نسل کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ایک بات ایمانداری سے بتاؤ کہ تم اس گھر میں خوش ہو؟ اس نے کہا، ملک صاحب، مجھے خدا کو جان دینی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اس گھر میں مجھے کسی قسم کی تنگی اور پریشانی نہیں ہے۔ کرم الہی کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے، اکثر کہتا رہتا ہے، ولایت بی بی، تم نے مجھے مٹی سے سونا بنا دیا ہے، میں ساری عمر تمہارا احسان نہیں چکا سکتا۔ شروع میں بہت پریشان تھی، کرم الہی مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب بچے ہو گئے تو اللہ نے مجھے عقل بھی عطا کر دی۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں ظہور حسین کی بیوی ہوتی تو کبھی اتنی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ سوگن کی سازشوں کے جوڑ توڑ اور ظہور حسین کے فرعونی غصے سے جلتی کڑتی رہتی۔ تم نے اپنے بیٹے کے قتل کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اصل بات تو سزا کی ہے، اور ظہور حسین کو اپنے کیے کی سزا صبح شام مل رہی ہے۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ سزائے موت تو اس کے لیے رحمت ہوگی۔ پہلے روز میں نے نیاز احمد پر جھوٹے اقرار جرم کی وجہ سے سختی کی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہمیں ساری بات پتہ چل گئی ہے تو اس نے اقرار جرم کر لیا۔ اسے قتل کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں تھی۔
اس نے تو بس منشی کے کہنے پر قتل کا الزام اپنے سر لیا تھا اور منشی نے اسے یقین دلایا تھا کہ جاگیردار اسے بچا لے گا۔ تاہم اسے اپنی بیوی شریفہ کا کچھ پتہ نہیں تھا، پر اسے یقین تھا کہ بیان بدلنے کی وجہ سے اسے حویلی میں بند کر دیا گیا ہوگا۔ تیسرے روز میں ایس پی کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ ولایت بیوی تھی، اس کا شوہر بھی ساتھ آیا ہوا تھا، مگر اس کو میں نے باہر ہی بٹھا رکھا تھا۔ باہر نیاز احمد بھی تھا، جسے امان اللہ ساتھ لایا تھا۔ ایس پی نے پوری توجہ سے میری بات سنی، پھر ولایت بیوی سے پوچھا کہ یہ سب جو ملک صفدر حیات صاحب نے بتایا ہے، سب صحیح ہے؟ جی بالکل سچ ہے، ولایت بیوی نے کہا۔ یہ ساری باتیں میں نے ان کو بتائی ہیں۔ ایس پی کچھ دیر تک رف پیٹ پر لکیریں کھینچتا رہا، پھر بولا، ولایت بیوی، جاگیردار بہت طاقتور آدمی ہے، کیوں اس کے خلاف بیان دے کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہو؟ ولایت بیوی کے چہرے پر سختی نمودار ہو گئی اور بولی، ایس پی صاحب، پہلے آپ استعفیٰ دے کر کرسی خالی کر دیں، پھر مجھے مشورہ دیں اس قسم کے۔ بی بی، میں نے تمہاری بہتری کے خیال سے یہ مشورہ دیا ہے، ایس پی نے غصے سے کہا۔ ولایت بیوی نے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا ہے قاتل کو ضمانت نہیں ملتی اور اس کو سزائے موت مل جاتی ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ظہور حسین قاتل ہے، اس لیے مجھے ڈرانے کی بجائے اس کو گرفتار کریں اور قانون کے مطابق سزا دیں۔ اچھا تم باہر بیٹھو، ایس پی لاجواب ہوتے ہوئے بولا۔ نیاز احمد کو اندر بلایا، اس کو اس کے جھوٹے اقرار جرم کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، سرکار، ہمارے لیے جینا مرنا چودھری اور جاگیرداروں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ نافرمانی کرنے والے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ مجھے جو حکم ملا میں نے ویسے ہی کیا۔ تمہیں جاگیردار کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ بے شک مجھے جیل میں بند کر دیں، میں جاگیردار کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے، پتہ ہے؟ نہیں جی، میں تو حوالات میں بند ہوں۔ ایس پی نے اسے پھر باہر بھیج دیا اور مجھ سے پوچھا کہ ملک صاحب، اب آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سر جی، میں تو معطل ہوں۔ میں نے کہا، میرا کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی معطلی ختم ہو چکی ہے، میں ابھی لیٹر جاری کر دیتا ہوں۔ جاگیردار کی گرفتاری کے لیے آپ کو جانا پڑے گا۔ میں حاضر ہوں، پر بہتر یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ چلیں۔ بڑے آدمی کی گرفتاری کے لیے بڑے افسر کا ہونا ضروری ہے۔ اس نے کہا، آپ ایسا کریں کہ عدالت سے سرچ وارنٹ اور گرفتاری کے وارنٹ حاصل کریں۔ چودھری ظہور حسین نے گرفتاری دینے میں کوئی مزاحمت نہیں کی، اسے گرفتاری کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ نیاز احمد کی بیوی حویلی سے برآمد ہو گئی، مگر پھر بھی اس نے جاگیردار کے خلاف بیان نہیں دیا اور کہا کہ وہ حویلی میں اپنی مرضی سے رہ رہی تھی۔ جاگیردار نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ ملک صاحب، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے ضدی ہیں، ورنہ میں کوئی اور انتظام کرتا۔ چودھری صاحب، آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ انتقام کی بات نہیں ہے اور نہ ہی انتظام کی، یہ مقدر کی بات ہے۔ آپ مقدر کی گرفت میں ہیں۔ شوکت علی کی ماں سے جب میں نے پوچھا کہ تم نے قتل کی اطلاع کیوں نہیں دی تو اس نے کہا، اصل بات سزا کی ہے اور ظہور حسین کو صبح شام اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے، موت اس کے لیے رحمت ثابت ہوگی۔ یہ بات سن کر جاگیردار کے کندھے لٹک گئے اور وہ برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔